آپ کو کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی اس نشست میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ پچھلے ٹاپک سے بالکل متصل ہے، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ٹاپک میں ہم نے جو حضرت علی کے حوالے سے قرآن مجید کی کلیکشن ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے اس کا ہم نے ایک مطالعہ کیا تھا، اور ہم نے ٹیکسٹ وہ پڑھے تھے جس میں حضرت علی کے حوالے سے قرآن کو جمع کرنا اور اس کے بعد ان کا خلفائے راشدین تک جمع شدہ قرآن کو لے کے آنا، اور خلفائے راشدین کا اس قرآن کو ریجیکٹ کر دینا، اور بقول ان روایات کے حضرت علی کا ناراض ہو کے چلے جانا، اور یہ کہنا کہ اب یہ قرآن مجید یا تو آخرت میں ہی لوگوں کو ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب جنت میں ہوں گے، اور یا جیسے کہ بعض روایات ہی کہتی ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ بالکل آخر میں جب امام مہدی آئیں گے، اور انہی کو امام غائب بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ قرآن لے کے آئیں گے اور اس کو نافذ کریں گے۔ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ جو پوری میں نے آپ کے سامنے سمری رکھی ہے یہ ہم شیعہ سورسز سے بیان کریں۔ شیعہ سورسز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کتابیں ہیں اہل تشیع حضرات کی جو ان کے علم کی بنیاد بنتی ہیں، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جیسے قرآن مجید کے حوالے سے سنی لٹریچر میں کوئی چیز زیر بحث نہیں آتی قرآن کی کلیکشن کے بارے میں، بالکل ایسے ہی شیعہ لٹریچر میں بھی آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی خود قرآن مجید کے اندر سے جو کہ کوٹ کی جا رہی ہو ویزا ویز کلیکشن آف دا قرآن یا ہسٹری آف دا قرآن۔ سنی لٹریچر میں بھی جو سارے کا سارا مدعا ہے یا ساری کی ساری جو سورس ہے وہ حدیث لٹریچر ہے، اسی طرح سے شیعیٹس کے ہاں بھی یہ حدیث لٹریچر ہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو سنی سورسز ہیں، جو صحاح ستہ جو آپ کی 6 کینونیکل کلیکشنز ہیں، ان کی خاص حیثیت ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان کی بھی اسی طرح کی کلیکشنز ہیں، اور ان کلیکشن کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کو کتب اربع کہا جاتا ہے، the 4 canonical books، اور زیادہ تر وہ روایتیں ان سے لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تہذیب الاحکام ہو، الاستبصار ہو، من لا یحضرہ الفقیہ ہو، یا ابو جعفر کلینی کی الکافی ہو، یہ 4 وہ بنیادی کتابیں ہیں خواتین حضرات جس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارا لٹریچر موجود ہے جو شیعہ کلیکشن آف دا قرآن کے حوالے سے تفصیل بیان کرتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ ہم اس وقت جو حضرت علی کی نسبت سے قرآن کی کلیکشن کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس سے لاسٹ سیشن سے جو پہلے سیشن تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو سنی سورسز ہیں جو اس کلیکشن کو بیان کرتی ہیں۔ تو آج ہم محاکمہ کریں گے خواتین حضرات، اور یہ کوشش کریں گے کہ جو ہم نے جتنا کچھ پہلے پڑھا اس کی تنقید ہو جائے، اس پہ جو ہم نے کرٹیک کرنی ہے وہ بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو پچھلی نشست میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس مواد کا مطالعہ کیا تھا، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مواد بنیادی طور پہ 16 روایتیں ہیں، یعنی 16 نیریٹیوز جو استقصاء کرتی ہیں، جو کمپریہنسولی شیعہ لٹریچر کا استقصاء کرتی ہیں ویزاوی دا کلیکشن آف دا قرآن۔ اور اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ besides these 4 canonical collections، یعنی یہ جو 4 canonical collections ہیں شیعہ حضرات کی، الکافی، اسی طرح سے الاستبصار، من لا یحضرہ الفقیہ، اور تہذیب الاحکام، یہ جو 4 کتابیں ہیں ان سے بھی لٹریچر ہے جو ہم نے لیا ہے، اور اس سے باہر بھی وہ ہم نے روایتیں لی ہیں، اور پھر کوشش یہ کی ہے کہ ان روایتوں کو ہم جب سٹڈی کریں تو ایک تو درایت کی کرٹیک ہوتی ہے، وہ تو اس کا اصول وہی ہیں جو ہر ایک کے یہاں کامن ہے، ایک روایت کی کرٹیک ہوتی ہے، روایت کا کیا مطلب ہے، سند پہ کرٹیک ہوتی ہے۔ تو اس میں خواتین حضرات یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ جو شیعہ رجال بکس ہیں، جو شیعہ بایوگرافی کتابیں ہیں، انہی سے ہم کرٹیک کو کشید کریں، اور اگر کوئی تنقید کرنی ہے تو وہ کرٹیک انہی کتابوں میں اگر موجود ہوگی تو معتبر قرار پائے گی۔ چنانچہ سنی کتابوں سے جو ہم نے روایت پہ تنقید کی وہ سنی روایتوں پہ کی، یعنی سنی سورسز میں کوٹ شدہ روایتوں میں کی، اور اب آج ہم جب شیعہ روایتوں کو سٹڈی کریں گے ان کے اسناد کے پہلو سے، تو وہاں پہ بھی ہماری کرٹیک یہ ہوگی کہ ہم شیعہ سورسز سے کرٹیک کریں، کہ پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کا بھی یہی تقاضا ہے، ریسرچ کی جو امپارشل رہنے کا بھی یہی تقاضا ہے، اور آئی تھنک ان آل فیئرنیس یہی ایک امپورٹنٹ جگہ ہے کہ جہاں ہم کبھی اپنے پیمانوں سے دوسروں کو جج نہ کریں اور دوسروں کے پیمانے سے اپنے آپ کو جج نہ کریں، یعنی سنی لٹریچر کے جو پیمانے ہیں اس سے ہمیں شیعہ لٹریچر کو جج نہیں کرنا چاہیے، اور جو شیعہ لٹریچر کے پیمانے ہیں اس سے ہمیں سنی لٹریچر کو جج نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ ایچ ہیز اٹس اون barometers, its own standards, and they have to be applied separately to each of these categories. تو میں اپنی اب گفتگو کا آغاز کرتا ہوں خواتین حضرات. اور تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم خود ریویو شروع کریں قرآن شیعہ لٹریچر کا، ایک ریویو وہ ہے جو شیعہ اسکالرز نے اپنے لٹریچر کا خود کیا ہے، اور ان کا ایک بہت ہی معتبر نام شیعہ اسکالرز میں سے ملا باقر مجلسی کا ہے. میں نے آپ کو ان کا تعارف کروایا تھا کہ یہ ایک ایکسٹراڈنری اسکالر ہیں، ان کی انسائکلوپیڈیک نالج ہے، اور جیسے امام سیوطی ہیں، جلال الدین سیوطی 10th سینچری میں تھے، وہ جس طرح سے ان کا ایک انسائکلوپیڈیک نالج تھا، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہی ہیز authored books almost in every sphere, be it the Quran, the Hadith, فقہ، سیرہ، آپ ہر جگہ پہ دیکھیں گے. بالکل ایسے ہی ان کا ملا باقر مجلسی کا معاملہ ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے اس کو وہ بیان کرتے ہیں، وہ ایک بہت اچھی سمری ہے شیعہ لٹریچر کے حوالے سے کہ کیسے لوگوں نے کلیکشن آف دا قرآن کو، خود شیعہ حضرات نے اس کو ویو کیا. تو آئی تھنک دس از اگین ان آل فیئرنیس کہ ہم اپنے تجزیے سے پہلے ان کے تجزیے کو دیکھیں کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم کرٹیسائز کریں یا اس کو کرابوریٹ کریں. ملا باقر مجلسی کی جو کتاب ہے، اصل کتاب تو بہار الانوار ہے، اور بہار الانوار as I said it's a 60 volume book, in fact 65 volume book. اور جب میں نے اس کو مختلف جگہوں سے دیکھا تھا تو وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ میرے اپنے علم میں probably the only book that rivals it to some extent is تاریخ of ابن عساکر which is about 40 volumes. یہ ابن عساکر کی تاریخ ہے جس کو ہم تاریخ مدینہ دمشق کہتے ہیں. So probably that is the closest that you can have. Otherwise ملا باقر مجلسی کی جو کتاب بہار الانوار ہے, that could easily be the most voluminous book written in Muslim history. So اس میں ہر طرح کی روایتیں زیر بحث ہیں، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں سیرہ بھی ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک انسائکلوپیڈیا، وہ خود بھی ایک انسائکلوپیڈیا تھے اپنے ذہن کے لحاظ سے، اور ان کی جو کتاب ہے بہار الانوار وہ بھی ایک انسائکلوپیڈیا ہے. تو ملا باقر نے ایک کام اور یہ کیا کہ انہوں نے امام ابو جعفر کلینی کی جو کتاب ہے، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اس کا تعارف کروایا تھا، الکافی، اس کی انہوں نے ایک شرح بھی لکھی ہے. اس کی انہوں نے ایک آپ کہہ لیں ایکسیجیسس لکھا ہے، کامنٹری اس پہ لکھی ہے مرآت العقول کے نام سے. اور اس سمری کے اندر، اس شرح کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے جو شیعہ نقطۂ نظر ہے ریگارڈنگ the collection of the Quran and regarding the view of various authorities، اس کو انہوں نے جمع کر دیا ہے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اتھارٹیز میں دو گروہ ہیں، دو ڈسٹنکٹ گروہ ہیں. ایک ابن بابویہ کا گروہ ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا، شیخ صدوق ان کا نام ہے، میں نے آپ کو ان کا تعارف کروایا ہوا ہے. اور جسٹ ٹو ریکیپ، کیونکہ چیزیں ہم لاسٹ ہفتے زیر بحث لے آئے ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس میں اشتباہ ہو رہا ہو. تو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو اوپن اپ جہاں پہ میں نے آپ کو یہ دیکھیں، یہ ہیں شیخ صدوق، محمد ابن علی ابن بابویہ ان کا نام ہے، لیکن بابویہ ان کو کہا جاتا ہے. اور یہ اگین ہی از ون آف دی موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ شیعہ اتھارٹیز. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 381 میں ان کا انتقال ہوا، 306 میں پیدا ہوئے. اور من لا یحضرہ الفقیہ، یعنی ایسی کتاب کہ جس کو کسی ایسا شخص جس کو کسی فقیہ کی ضرورت نہ ہو، یہ وہ کتاب ہے. تو میں آپ سے خواتین حضرات جو بات کر رہا تھا بیسکلی وہ یہ تھی کہ خود شیعہ لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید کی کلیکشن کے حوالے سے دو گروہ ہیں جو کوئی رائے رکھتے ہیں. ایک گروہ کے جو سرخیل ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ ابن بابویہ ہیں، اور دوسرے کے جو لیڈر ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں ابو جعفر کلینی ہیں، ان کے ساتھ شیخ مفید بھی ہیں. ابن بابویہ یہ کہتے ہیں جو قرآن مجید اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ بالکل وہی ہے کہ جو حضرت علی جس کو قرآن کہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر اور اس کے اندر، they are exactly the same. ایک جو زیادہ میجورٹی گروپ ہے وہ ابو جعفر کلینی کا اور شیخ المفید کا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یعنی امت کے پاس موجود ہے، یہ اس حد تک تو کافی ہے کہ اس کے اندر آپ کو بہت ساری وہ چیزیں مل جائیں گی کہ جو نجات کے لیے کافی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو اس وقت موجود نہیں ہے، جو صرف اور صرف حضرت علی اور ان کے ڈسینڈنٹس کے پاس ہے. اور نیئر دی اینڈ آف ٹائم یا ان دا ہیئر آفٹر ہی ول شو دیٹ پرٹیکولر قرآن. سو یہ وہ دو گروہ ہیں، اور میں ان کو میں نے آپ کو سامنے سمرائز تو کر دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی بات ہے ملا باقر نے، جیسے میں نے کہا نا، یہ بیسکلی ملا باقر ہیں جنہوں نے اس کو سمرائز کیا ہے. تو جسٹ لیٹ می ریڈ آؤٹ اسمال ایکسرپٹ فرام ملا باقر's بک.
So یہ کہتے ہیں کہ in this matter there is a difference of opinion between our authorities. یہ بس he starts off by telling that. Thus as-Saduq ibn Babawayh, وہی جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا, and a group of scholars are of the opinion that the Quran revealed to the Prophet has not been changed and nothing has been taken away from it. یعنی وہ لوگ ہیں جو slightly in minority ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں اور موجودہ قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. On the other hand, Al-Kulaini and شیخ المفید یہ دونوں بہت بڑی اتھارٹیز ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ شیخ کلینی جو ہیں ہی از پریمیئر حدیث جو کتاب ہے الکافی, یہ اس کے مصنف ہیں. اور بائی دا وے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو شیعہ اتھارٹیز ہیں اس میں ساری جو پیدا ہوئی ہیں, دے آر آل پوسٹ سنی اتھارٹیز موسٹ آف دیم. سو آپ بخاری کو اگر آپ دیکھیں, یعنی بخاری جو ہیں وہ ان کا انتقال ہوتا ہے 256 ہجری میں, which is the 3rd century. کلینی کا جو انتقال ہے وہ 330 ہجری میں around about that time ہوتا ہے. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ almost a century later. So you can see that the first Shia book appearing in a prominent one is about 80 years after most of the Sunni books. So اور اس میں وہ بھی روایتیں ہیں جو سنی کتابوں کے اندر ہیں, لیکن as I said ان کے یہاں بیشتر وہ روایتیں ہیں جو ان کی اپنی ہیں, اور کلینی کی جو کتاب ہے الکافی اس میں تقریباً 16,000 روایتیں ہیں. اگین وہ معیارات میں سے انہوں نے گزرنا ہے. تو الکلینی اور شیخ مفید and another group of scholars are of the opinion that the whole of the Quran lies with the Imams and the Masahif only contain a part of it. You see, this is what they are saying. یہ میں اپنی طرف سے it's not my conclusion, اگرچہ میری conclusion یہی ہے جب میں نے اس کو پڑھا, ان کے لٹریچر کو آپ کے سامنے پیش کیا, لیکن as I said this is what is being corroborated by one of their premier authorities, Mullah Baqir Majlisi. So he says کہ جو ابو جعفر کلینی اور شیخ مفید یہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, لیکن سارے کا سارا قرآن اصل میں وہ ہے کہ جو امام, وہی جو ان کے جو 12 امام ہیں ان کے پاس ہے, اینڈ the Masahif only contain a part of it. جو ہمارے پاس جو مصحف موجود ہیں قرآن مجید کے, اس کا کچھ حصہ ہی ان کے پاس ہے. After God's messenger had died, Ali collected in the way it was revealed and took it to the companions who were hypocrites. تو یہ سخت الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے, اور ہمارے ہاں جو سب و شتم کی روایت چلی ہے شیعہ حضرات کی طرف سے صحابہ کرام میں, اس میں ملا باقر کے ان الفاظ کا بھی بڑا دخل ہے جہاں پہ انہوں نے صحابہ کرام کو منافقین قرار دیا. بٹ دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو یعنی صحابہ کرام ہیں, حضرت عمر خاص طور سے ان کی طرف اشارہ ہے, تو بکر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو قرآن حضرت علی نے کلیکٹ کیا تھا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب کیا ہوا, دے ریزالو ٹو کلیکٹ دا قرآن ان the time of Umar and Usman, the details of which are forthcoming in the chapter کتاب القرآن. سو یہ ان کی جو ورژن ہے جو میں آپ کو لاسٹ ٹائم بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر اور عثمان کے زمانے میں انہوں نے کلیکشن شروع کی, اور جو حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ان کے پاس لے کے گئے تھے کہ یہ میں نے کلیکٹ کیا ہے, اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. Our bona fide Sheikh al-Mufid, may God bless him, has said in Jawab al-Masail al-Sarwiyya, یہ ان کی بہت غیر معمولی کتاب ہے شیخ المفید کی, that all of what we have in the Quran between two covers is the word of God and his revelation, and it does not contain anything from human beings. یعنی اتنی تو بات واضح ہے کہ جو آپ کچھ آپ کے پاس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی انسانی اضافہ ہوا ہو, ہے تو وہ قرآن لیکن وہ پورا نہیں ہے. اینڈ اب وہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, we have in the two covers is the word of God and his revelation, and it does not contain anything from human beings, but it contains most of what was revealed by him, which of course by God, and what remains of what was revealed by him lies with the person who has been entrusted with the Sharia and who is the repository of injunctions. Nothing has been lost from him. یہ obviously reference حضرت علی کی طرف ہے کہ ان کے پاس پورا کا پورا قرآن ہے. And he who had collected the current Quran between two covers did not place the remaining revelations within what he had collected. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوا, البتہ جانتے بوجھتے جن لوگوں نے قرآن کو کلیکٹ کیا حضرت عمر عثمان کے زمانے میں, انہوں نے کچھ مٹیریل کو رہنے دیا, اس میں کور نہیں کیا, اور پھر اس کی انہوں نے مختلف وجوہات بتائی ہیں. کیا ہیں؟ among them is the unawareness of some of it, یعنی کچھ کے بارے میں تو ان کو پتہ ہی تھا کہ قرآن ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے, وہ بھول گئے اس کو درج کرنا. Another reason for it is his doubts about part of it, یعنی بعض کے بارے میں ان کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے, تو بہتر ہے اس کو چھوڑ ہی دیں. And still another reason is his leaving out parts which he thought were not the Quran, and yet another reason is that he deliberately left out a part of it. یعنی اشارہ اسی کی طرف ہے کہ کچھ کے بارے میں تو یعنی ان کو یہ خیال تھا کہ یہ قرآن سرے سے ہے ہی نہیں, یا ان کو شک تھا, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, اور کچھ کو انہوں نے جانتے پوچھتے شامل نہیں کیا. یعنی قرآن جب حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کرام نے
کلیکٹ کیا جیسے کہ یہ ملا باقر کہہ رہے ہیں، تو اس کی وجوہات یہ ہیں اکارڈنگ ٹو شیخ مفید اینڈ ابو جعفر کلینی کہ یہ جانتے بوجھتے کچھ حصے کو چھوڑ دیا، کچھ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، چنانچہ اب کیا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ قرآن مجید تو ہے لیکن سارے کا سارا قرآن نہیں ہے۔ اب اس کی ذرا اگلا حصہ بھی سن لیں۔ And Amir al-Mu'mineen Ali collected the whole of the Quran revealed from the beginning to its end and arranged it the way it should have been arranged. یعنی گویا کہ اس کو جس طریقے سے ارینج کرنا چاہیے تھا ارینج کیا، یہ بعد میں پتہ چل جائے گا کہ یہاں مراد ترتیب نزولی ہے، اور یہ دیکھیے آگے بات آ بھی گئی۔ So he placed the Meccan verses before the Madinian ones and the abrogated verses before the abrogating ones and put each of its parts at its right place. گویا کہ مکی صورتوں کو پہلے سارا جمع کیا، پھر مدنی صورتوں کو جمع کیا، یعنی اشارہ وہی ہے کہ ترتیب نزولی کے ساتھ جو کرونالوجیکل آرڈر ہے اس میں قرآن کو جمع کیا۔ اب دیکھیں جعفر ابن محمد الصادق، یعنی امام جعفر صادق کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ by God if the Quran was read in the way it was revealed you would have found our names written in it the way the names of those prior to us are written in it۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید سارے کا سارا لکھا گیا ہوتا تو پھر ایسا ہوتا کہ ہمارے بہت سارے نام ہوتے۔ گویا بھی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو فوقیت ہے یا ہماری جو تفضیل ہے یا اس بات کا اشارہ ہے کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے تھی، اس کی تفصیل اس میں مل جاتی اور صرف ان لوگوں کے نام نہ ہوتے جو ہم سے پہلے تھے۔ گویا کہ مراد وہ ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں۔ لیکن آگے وہ کیا کہتے ہیں، and after mentioning other details he said except that the report from our authorities is correct that they commanded us to read what was between the two covers and that we should not commit excesses in it by adding to it or taking away anything from it until the Al-Qaim appears۔ ابھی آپ دیکھیے یہ ایک چیز ہے کہ امام جعفر صادق ایک ان کو تلقین کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ڈسپیوٹ نہیں کرنی، وہ جو قرآن اس وقت صحابہ کرام نے جمع کر کے امت کو دے دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، اور نہ آپ نے اس میں کوئی یہ شور مچانا ہے کہ بھئی یہ پورا قرآن نہیں ہے۔ ہاں جب وہ القائم آئیں گے، القائم کون ہے؟ امام غائب، امام مہدی، یہ سارے ان کے نام ہیں، وہ جب آئیں گے تو پھر اس ٹائم کا انتظار کیجئے، اس وقت تک آپ نے اسی قرآن کو ماننا ہے۔ He will then teach people the Quran in the way it was revealed and collected thereof by Ali۔ پھر آپ کو وہ اصل قرآن مجید وہ پیش کریں گے، اور جیسے حضرت علی نے اس کو کلیکٹ کیا تھا وہ اس وقت پھر آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور دیکھیے اگلی بات کیا کہتے ہیں، and indeed we have been prohibited to read it on readings which are reported in narratives which exceed the ones found in the Musaf because they are not reported through tawatur۔ یعنی اب یہ ویرینٹ ریڈنگز کے بارے میں بتا رہے ہیں جس پہ ہم ابھی گفتگو کر چکے ہیں کہ جو قرآن کی دوسری قراتیں ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں ہمیں روک دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے آگے بتائی ہے اور ایکسیپشن بھی کریٹ کی ہے کہ ہاں وہ ریڈنگز جو ان کے اماموں سے ہیں ان کو تو ہم ضرور پڑھیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر ریڈنگ ہیں وہ تواتر سے رپورٹڈ نہیں ہے، and they have been reported by a single or a few reporters and because of the fact that a few narrators can err in what they narrate, and because when a person would read something which is not in the existing Quran he would give the wrong impression to others that he is among their enemies۔ یہ ساری وہ حکمتیں بتا رہے ہیں جس کو آپ دوسرے لفظوں میں تقیہ سے کہہ سکتے ہیں، تعبیر کر سکتے ہیں۔ and he would incite cruel people against himself and present himself to destruction۔ یعنی ایسا آدمی جو یہ کام کرے گا وہ پھر اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کر دے گا۔ So our authorities have forbidden us to read the Quran on a reading which is not found in our Quran for reasons we have just stated۔ تو چنانچہ وہ جو ہیں تفصیلات جو قرآن مجید کی ریڈنگز کی جو ان کے ہاں موجود نہیں ہیں ان پہ ہمیں روک دیا گیا۔ یعنی ان کے ہاں سے کیا مراد ہے؟ جو ان کے اماموں سے مروی نہیں ہے، جو ان کے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کو۔ تو یہاں یہ خواتین حضرات یہ ایکسٹریکٹ جو میں نے یہاں سے لیا ہے ان کی میراث العقول فی شرح اخبار آل رسول، یعنی وہی ہیں یہ جو جس کی انہوں نے تفصیل کی ہے، اس کو انہوں نے پھر ایک لحاظ سے اسٹیمپ آف اتھارٹی دے دیا ہے کہ ایک گروہ ہے جو قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی میں بلیو کرتا ہے، اور ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اصل قرآن حضرت علی اور اس کے فالوورز کے پاس ہے، اور ہمیں اس وقت تک جب تک القائم امام غائب نہیں آتے نیئر دا اینڈ آف ٹائمز ہم نے اسی قرآن کو پڑھنا ہے وچ از ود صحابہ جو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ کیونکہ اگر آدمی یہ کام نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ فساد پیدا کرے گا، اور فساد جب پیدا کرے گا تو لوگوں کو یہ امپریشن دے گا کہ وہ ان کا دشمن ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کرے گا، لہٰذا ہمیں اس سے روک دیا گیا ہے۔ اب خواتین حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ دو انتہائی مختصر چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، دو ایکسٹراڈنری اسکالرز ہیں ان کی رائے آپ کے سامنے آ جائے، یہ شیعہ اسکالرز ہیں۔ ایک ہے امام ابو القاسم الخوئی۔ امام خوئی کا انتقال آج سے کوئی 25-30 سال پہلے 1990s میں ہوا ہے، اور یہ ایک بہت غیر معمولی آدمی ہے۔ اگر آپ کو میں مثال دوں تو جیسے حمید الدین فراہی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے قرآن مجید میں ایکسٹراڈنری اپنی جو درک ہے وہ پیش کیا،
تو امام ابو القاسم خوئی جو ہیں وہ بھی اسی قسم کی ایک شخصیت ہیں. یہ جو ظاہر ہے کہ ان کا جو حوزہ ہے، حوزہ علمیہ جو قم میں ہے، اس میں جب یہ اپنی زندگی میں بہت بڑے آیت اللہ تھے، اور ان کی جو کتاب ہے البیان، وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کتاب ہے، اگرچہ اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے. وہ قرآن مجید کا ایک تعارف ہے. آپ کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ میں سے جو لوگ شیعہ نقطہ نظر کو پڑھنا چاہیں، اس کے لحاظ سے اٹس این ایکسٹراڈنری بک. انگریزی میں بھی ترجمہ ہوگی بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہوگی بھی ہے، اور اوریجنلی تو یہ عربی میں ہے ہی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ the Quran which Ali had collected، یعنی آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، did not contain anything over and above the Quran we have today, except that its surahs were arranged in a different sequence. Whatever additions it had were not part of it. These additions were of explanatory and elucidatory nature. تو چونکہ یہ ہے نا معاملہ کہ شیعہ اتھارٹیز کے ہاں جو قرآن مجید ہے، وہ کہتے ہیں علی کے ہاں جو قرآن مجید ہے اس کے اندر اضافے تھے. تو امام خوئی جو ہیں، جو ایک میں نے کہا نا ایک بہت ہی غیر معمولی آدمی ہیں، انہوں نے ڈیفائنگ سم آف ہز پریویس اسکالرز، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. فرق صرف حضرت علی کے قرآن میں، ہمارے قرآن میں یہی ہے کہ وہ اس کا آرڈر فرق تھا، اس کا سیکوینس فرق تھا، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ سیکوینس ترتیب نزولی کا تھا. ایز فار ایز دی ایڈیشنز آر کنسرنڈ، بعض اس میں اضافے ہیں تو یہ دے آر ناٹ پارٹ آف دا قرآن اٹ سیلف، وہ کچھ ایکسپلینیشنز ہیں جو اس کا حصہ بن گئی ہیں. تو یہ ایک شیعہ نقطہ نظر کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریولیوشنری بات ہے جو انہوں نے پیش کی. اچھا، ایک اور اسکالر ہیں جو ابھی زندہ ہیں، آخری جو ان سے جو اطلاع ملی ہے ان کے بارے میں، 1942 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. یہ بھی ایکسٹراڈنری آدمی ہے، علی قرآنی العاملی ان کا نام ہے، اور یہ ان کی کتاب ہے تدوین القرآن. اس میں یہ اسی طرح کی انفارمیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاملی says that it is evident from all narratives that Ali actually had two Qurans. یعنی ان کے پاس دو قرآن مجید تھے. ایک وہ تھے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع کیا، اور وہ ترتیب نزولی کے ساتھ تھا جیسے کہ قرآن نازل ہوا. اور ایک اور مصحف وہ تھا کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جمع کیا، اور وہ تھا کہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز ان دا سیم آرڈر ایز وی ہیو اٹ ٹوڈے. وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہمارے پاس اب ہے. سو ایک اور ہوا کیا ہے کہ ہمارے جو راوی ہیں یہ اب اپنی پہ تنقید کر رہے ہیں، یعنی علی قرآنی عاملی جو ہیں یہ اپنی شیعہ روایت پہ تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ معاملہ ایسے ہے کہ ایک ترتیب نزولی کے ساتھ ان کے پاس قرآن تھا، اور ایک اس ترتیب کے ساتھ ہے جو اب ہمارے پاس ہے، جو وہی جو صحابہ کرام نے جمع کی ہے. اصل میں یہی ہے جو اس وقت آپ روایتیں پڑھتے ہیں جو ابو جعفر کلینی نے جمع کی ہیں، یا ابو جعفر طوسی نے جمع کی ہیں، یا شیخ المفید نے جمع کی ہیں، یہ ساری کی ساری کون سی ہیں؟ اس میں وہ کہتے ہیں راویوں نے خلط بلط کر دیا، انہوں نے مکس اپ کر دیا ہے کہ کون سا قرآن کون سا تھا. وہ کہتے ہیں بات صرف اتنی سی سمپل سی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو انہوں نے جو نئی ترتیب کے ساتھ قرآن ان کے پاس لے گئے صحابہ کرام کے پاس، اور اس نئی ترتیب کو ظاہر صحابہ کرام نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک نزولی ترتیب تھی جس کو وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا، لیکن ان دونوں کو راویوں نے آپس میں ملا دیا. تو یہاں آپ خواتین حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعہ حضرات کا اگر ہم نے پورا، میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے بہت سارے ناموں کو اسکپ کر کے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بہت ٹائم لگ جاتا اگر میں آپ کو ساری شیعہ اتھارٹیز کا نام لیتا. تو آپ یہ ان تین اتھارٹیز کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو دے انکمپس 3 schools of thought. یعنی ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ملا باقر مجلسی ریپرزینٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو قدیم لوگوں میں ابو جعفر کلینی اور شیخ المفید ایک گروپ ہے، اینڈ اور ابن بابویہ جو شیخ صدوق کہلاتے ہیں وہ ایک دوسرا گروپ ہے. اور کرنٹ ٹائمز کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ امام ابو القاسم خوئی جو ہیں انہوں نے یہ بات کی اور کیٹیگورل کی تردید کی اس بات کی کہ قرآن مجید کوئی مختلف قرآن ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا جو قرآن ہے ایگزیکٹلی وہ وہی قرآن ہے جو اس وقت صحابہ کرام سے ہمیں ملا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں ترتیب صورتوں کی فرق تھی. اور یہ جو علی قرآنی العاملی ہیں یہ اس کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایگزیکٹلی وہی ہے، اصل میں راویوں نے گڑبڑ کیا ہے اس قرآن سے جو انہوں نے ترتیب نزولی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرتب کیا تھا، اس کی بعد میں ضرورت نہیں رہی تھی. اس کو انہوں نے ریشنلائز کرنے کی کوشش کی. تو اگر آپ ان تینوں سٹرینڈز کو جمع کر لیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ نقطہ نظر کی ایک سمری ریگارڈنگ ریپرزینٹیٹیو اوپینینز آپ کے سامنے آ جائے گی. میں نے تھوڑا سا اس کو اوور سمپلیفائی ضرور کیا ہے، اگین فار پرپزز آف انڈرسٹینڈنگ، تاکہ آپ آہستہ آہستہ اس کو ڈائجسٹ کریں، اور وین یو گو انٹو مور ڈیٹیلز آپ میں سے جس کو دلچسپی ہوگی وہ زیادہ تفصیل سے سورسز کو پڑھ سکتا ہے. اب خواتین حضرات جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی تک اسٹڈی کیا وہ شیعہ پرنسپلز کو، یعنی شیعہ جو سورسز ہیں ان کو اسٹڈی کیا لاسٹ سیشن میں، اور ابھی تک ہم نے اس سیشن میں یہ کیا کہ جو شیعہ
خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، یعنی شیعہ حضرات اپنی کلیکشن کے بارے میں جو خود کہتے ہیں وہ انہی کی زبانی، یعنی یہاں تو میں نے عربی کے ایکسرپٹس اسکپ کر دیے ہیں، لیکن جہاں جہاں میں اپنی کوٹیشن میں نے دی ہے وہاں میں نے اوریجنل ایکسرپٹس کو ریپروڈیوس کیا ہے فار ادر ریسرچرز اینڈ اسکالرز، تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از انوتھینٹک اور بینگ رانگلی ٹرانسلیٹڈ، یہ اوریجنل عربک سے یہ لیا گیا ہے۔ تو اب میں آئی ایم جسٹ کمنسنگ another thing now، اور وہ یہ ہے کہ جو تنقید ہوتی ہے ان 16 روایتوں پہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کی، جو آپ نے دیکھ لی ہوں گی، یو کین جسٹ گلانس تھرو دیم ایز وی گو along with this particular critique as well، کیونکہ یہ ریفر کرتی ہیں ان روایتوں کو۔ تو اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان 2 steps پہلے تو درایتاً تنقید کر کے دیکھیں کہ یہ کیا ان روایتوں میں بات بیان ہوئی ہے، نمبر 1، اور پھر ہم ان روایتوں کو سند کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ اگین ایز آئی سیڈ، سند ہم وہی دیکھیں گے کہ جو شیعہ کتابوں میں بیان ہوئی ہے، اور اس پہ جو کامنٹس شیعہ کی جو رجال کتابیں ہیں، شیعیت کی جو رجال کتابیں ہیں، ان سے ہمیں مل جائیں گے۔ تو پہلی چیز، سب سے پہلی چیز وہ خواتین حضرات آپ کو ان روایتوں سے بالکل بلیٹنٹلی نظر آئے گی، اور میں ریفر کروں گا آپ میں سے جن لوگوں کو یاد ہے، یاد کیجئے ہم نے کتاب پڑھی تھی، اس میں سے ایکسرپٹس پڑھے تھے، کتاب سلیم ابن قیس، آپ کو شاید یاد ہوگا لاسٹ ٹائم۔ تو سلیم ابن قیس کون ہے؟ جو حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے، کتاب سلیم ابن قیس، اگرچہ وہ ابان ابن یاش جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی طرف سے منسوب ہے، اور وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بالکل ہی ایسی کتاب ہے جو گھڑی ہوئی کتاب ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاہم چونکہ یہ کتاب موجود ہے، اس کو اکنالج کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس پہ ہم جو کرٹیک بنتی ہے وہ کریں۔ تو پہلی کرٹیک یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بعض اور کتابیں بہت ایک ڈسٹنکٹ طریقے سے کہتی ہیں کہ جو قرآن اس وقت ہمارے پاس ہے وہ نامکمل ہے۔ ایگزیکٹلی وہی بات جو ابو جعفر کلینی نے کی ہے، اور ایگزیکٹلی وہی بات جو شیخ المفید نے کی ہے، جو ہم نے ابھی سنی ہے، جو میں نے آپ کو سنائی ہے ملا باقر مجلسی کی اس جو ایکسرپٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ تو انہوں نے نتائج پیدا کر دیے، میں آپ کو ایگزیکٹ جگہیں بتاتا ہوں کہ جہاں پہ یہ بالکل واضح ہے، اور یہ وہ روایتیں جو میں لاسٹ ٹائم پڑھی تھیں وہ کیا ہیں؟ Omar had remarked that with the death of some people in the battle of Yamama, parts of the Quran had been lost because none other knew the parts they had memorized۔ یہ کتاب سلیم بن قیس سے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ پھر ہم نے اس میں یہی پڑھا تھا کہ a goat had eaten a sheet on which parts of the Quran were written۔ پھر ہم نے یہی پڑھا تھا، یہ میں ایک روایت سے نہیں لیا گیا، یہ مختلف روایتیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، اس میں سے جہاں جہاں انکمپلیٹنس آف دا قرآن کو ریفر کیا گیا ہے، میں صرف وہ حصے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آسانی سے آپ اسی کو پڑھ سکیں۔ تیسری بات کیا تھی؟ اسی کتاب سلیم ابن قیس میں بعض چیزیں جو تبرسی کی الاحتجاج ہے ہم نے اس سے بھی لی تھی۔ وہ کیا ہے کہ عمر remarked that some of the collected surahs were not of the same length they originally were۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی بعض جو سورہ احزاب جو اس وقت ہے یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، یا سورہ حجرات جو ہے اس کی 90 آیتیں تھیں، اور اب اتنی سی رہ گئی ہے۔ اور یہ جو اگزامپلز انہوں نے دی تھی وہ میں نے بتا دی ہیں، مثال کے طور پہ کہ جو روایت نمبر 3 ہے، ظاہر ہے اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ اپنے کمپیوٹرز میں اس کو کھول سکتے ہیں، کیونکہ یہ لاسٹ جو ہم نے لیکچر میں نے دیا تھا اس میں یہ روایت کوٹ کی بھی ہے کہ نمبر 3 جو روایت کوٹ کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ the Quran compiled by Ali mentioned the misdeeds and condemnation of the Muhajirun and the Ansar۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ روایت تھی کہ جس میں یہ خالد بن ولید کو قتل کرنے کا پروگرام بناتے ہیں حضرت عمر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن وہ لے کے آئے ہیں اس میں تو ہمارے بارے میں ایسی انہوں نے ہماری پول کھول دی ہے کہ ہم تو اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، اور انہوں نے واپس کر دیا۔ تو پھر ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو حضرت علی اس کو ایکسپوز کر دیں گے۔ تو اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم خالد بن ولید کے ذریعے سے حضرت علی کو قتل کروا دیں، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ یہ ساری تفصیل ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی۔ تو یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید حضرت علی کے پاس تھا اس کے اندر منافقین کی، جن کو صحابہ کرام سے وہ تعبیر کرتے ہیں، بہت ساری ایسی زیادتیاں تھیں جو انہوں نے ان کے ساتھ کی لیکن اس کو درج نہیں کیا۔ پھر جو چوتھا نیریٹو تھا جو لاسٹ ٹائم نے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ whilst a large part of the Quran compiled by Umar had been lost, the Quran which was found with its worthy recipients was complete and secure from these losses۔ وہی ہے نا جو روایت یہ کہتی ہے کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ اوصیہ کے پاس ہے۔ یہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ سارے کا سارا قرآن صحابہ کرام کے پاس ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اوصیہ کون ہے؟ وہ وصی ہیں۔ وصی کون ہے؟ وہی امام جو 12 امام ہیں جن کے بعد ایک کو وصیت کرتے ہوئے امام مہدی تک بات کو پہنچنی تھی۔ اچھا، another narrative shows that 70 names of the Quraysh and their forefathers had been deleted from the Quran found with the Muhajirun and the Ansar۔ یہ آپ اگین وہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس لیے ریفرنس نمبر دے دیا کہ جو 12th نیریٹو ہے
اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن مجید سارے کا سارا ہمارے پاس ہوتا تو آپ کو وہ نام ملتے کہ جو اس کے جو قریش کے فور فادرز کے ہیں اور ان کے اپنے فور فادرز کے ہیں، اور 70 نام ہوتے قریش کے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ہم نے مینشن کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ صرف ایک نام جو ہے وہ قرآن میں رہنے دیا گیا ہے اور وہ ابو لہب کا ہے، اور وہ بھی اس لیے رہنے گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو، یعنی کیونکہ ظاہر ان کے چچا تھے اور چچا ہونے کے باوجود ان کے ساتھ وہ زیادتی کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو سوال ہے ایکچولی جو میں اس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیسکلی ہم یہ اگر یہ مان لیں کہ قرآن مجید ایک انکمپلیٹ کتاب تھی جیسے کہ ساری روایتیں بتا رہی ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ مکمل قرآن حضرت علی کے پاس تھا، حضرت علی کو لے کے آئے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کچھ قرآن کا وہ حصہ تھا جو بکری کھا گئی، کچھ کا قرآن کا وہ حصہ تھا کہ جو حفاظ ہی کو یاد تھا وہ لے کے چلے گئے، لیکن حضرت علی کے پاس بہرحال سارا قرآن تھا۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا تو صحابہ کرام کو خدا نخواستہ واقعی منافق مانا جائے، ورنہ یہ ان کی تو بہرحال ایک زیادتی ہوگی کہ انہوں نے حضرت علی کا قرآن کیوں نہیں لیا، اگر ان کو یہ معلوم تھا کہ قرآن مجید، یعنی ہم اس وقت وی آر supposing that whatever Ali brought and whatever he was saying has been rightly reported، یعنی اس وقت ہم یہ اسے کہتے ہیں کہ hypothetically assume کر رہے ہیں، تو پھر یہ ایک استحالہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے جو خطیب بغدادی نے، جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ روایت کو جب جج کیا جاتا ہے تو کامن سینس پرنسپلز بعض دفعہ آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا، تو یہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی کو جب یہ پتا تھا کہ ان کے پاس مکمل قرآن ہے، وہ ایک دفعہ لے کے آئے صحابہ کرام کے پاس، جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ذہن یہ منتقل ہوتا ہے اس کی طرف کہ حضرت علی کو تو پھر لوگوں کے پاس جانا چاہیے تھا، عام لوگوں کے پاس، اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ دیکھیے یہ قرآن مجید کی حیثیت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ہی ہم جیسے کہ اترا ہے اس کو ہم پیش کریں، یہ جو صحابہ کرام نے جو قرآن کمپائل کیا یہ نامکمل ہے، اور میں ان کے پاس جب لے کے گیا تھا انہوں نے میرا قرآن بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو میں ان پہ تو حجت تمام کر آیا ہوں، اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت علی کا جو سٹیچر ہے، یعنی اگر یہ بات صحیح رپورٹ ہوئی ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ پھر وہ یہ کہتے، اور اگر انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا تو وہ ان کے پاس چلے جاتے، اور پھر دیکھیے اگر کسی وجہ سے ان کو محسوس ہوا کہ اس سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا تو یہ یاد رکھیے کہ حضرت علی خود بھی خلیفہ بنے ہیں، وہ خلیفہ راشد ظاہر چوتھے نمبر پہ وہی تھے، تو اس موقع پہ تو کوئی استحالہ، کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ قرآن جو انہی کے پاس ہے وہ کہتے جی کہ میں نے دیکھ لیا ہے، ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اب میرے پاس چونکہ زمام کار آ گئی ہے، اب میں اس قرآن مجید کو نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بالکل برعکس جو حضرت علی کی تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انتہائی وسیلے آدمی ہیں جنہوں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ ہم نے اصل قرآن پیش کرنا ہے، بلکہ جب ان کو ایک مرتبہ ریفیوز کر دیا گیا تو دیکھیے انہوں نے غصے میں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ قرآن مجید میرے ڈسینڈنٹس ہی میں رہے گا، اور ایک روایت کے مطابق امام مہدی اس کو لے کے آئیں گے اور اس دوران امت محروم رہے گی اصل قرآن سے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ حوض کوثر ہی پہ جب لوگوں کو ملے گا جب جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹاکرا اور ملاقات ہوگی۔ تو یہ this does not behoove, this does not befit the personality of a person of the stature of Ali that he would not, go and present it and insist upon it, and if that insistence was not bearing any fruit, that he would not go to the public۔ اور اس کے برعکس ایک دوسری تصویر بھی سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر صحابہ کرام کیا تھے، یعنی کیا وہ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے اپنی خلافت اور سیادت بچانے کے لیے کہ اگر ان کو پتا تھا کہ حضرت علی جو ہیں ان کے پاس ایک قرآن مجید آیا ہے جو اصل قرآن ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بھی اس میں تو ہماری مسٹیڈز لکھی ہوئی ہیں، ہماری برائیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو نعوذ باللہ پھر تو یہ الزام بالکل صحیح ٹھہرتا ہے جو ملا باقر نے اپنی کتاب میں لگایا کہ پھر تو ان کو ہم نعوذ باللہ منافقین کہیں گے کیونکہ انہوں نے سچ کو ہم سے دور رکھا۔ تو چاہے آپ ادھر سے ویو کریں چاہے آپ ادھر سے ویو کریں، یعنی جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت الناس کے لیے منتخب کیا، جن کو سچ کی گواہی کے لیے منتخب کیا، اس کے اندر یہ گل سرسبد ہیں آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں، یہ باور نہیں آتا کہ ایک طرف سے حضرت علی کا رویہ یہ ہوگا اور دوسری طرف سے باقی صحابہ کا یہ رویہ ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن بہرحال نامکمل رہے گا۔ اس کا اکمال، اس کی تکمیل تبھی ہوگی کہ جب امام مہدی جو ہیں وہ نیئر دی اینڈ آف ٹائم آئیں گے، یا انہوں نے آنا یا نہیں آنا یہ الگ بحث ہے، لیکن بکاز شیعہ لٹریچر کے جب وہ آئیں گے تو تکمیل ہوگی۔ یہ ایک ریئیکشنری بات لگتی ہے، غصے کی بات لگتی ہے کہ آپ کا قرآن ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، آپ نے کہا اچھا ایسی کی تیسی، پھر آپ نے جو قرآن پڑھنا ہے پڑھیں، ہمارا قرآن نیئر دی اینڈ آف ٹائمز آئے گا۔ تو یہ پوری کی پوری بات خواتین حضرات کسی بھی لحاظ سے جیسے میں نے آپ سے کہا صحیح نہیں بیٹھتی، it defies logic I would say، اور یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے جب آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے جب ہم تنقید کرتے ہیں اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری اہم چیز جو خواتین حضرات آپ نے اب تک خود ہی نوٹ کر لی ہوگی
وہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری پورا کا پورا جو لٹریچر ہے یہ صحابہ کرام کو ایک انتہائی نیگیٹو انداز میں پورٹرے کرتا ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں گے جگہ جگہ اگر آپ نے شیعہ لٹریچر کا مطالعہ کیا, خاص طور سے سورسز کا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل کا جو شیعہ لٹریچر ہے وہ بہت ٹون ڈاؤن ہے. اس کے اندر ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو یو جسٹ کی ناٹ لیو ان سچ انٹیگنزم. سو اس کے اندر بہت زیادہ صلح جوئی ہے. لیکن جو بالکل پرائمری شیعہ لٹریچر ہے اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا. جیسے میں نے کہا ملا باقر نے تو یہ کہہ دیا کہ صحابہ کرام منافق تھے, اور ادھر سے حضرت عمر کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ انہوں نے حضرت علی کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک نیگیٹو پورٹریل جو ہے یہ دس از اے ہال مارک آف مینی شیعہ بکس فاؤنڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف شیعہ تھاٹ. ایز آئی سیڈ کہ آج کل پچھلے 50 سال میں جو شیعہ تھاٹ ہے اٹ ہیز ڈیولپڈ اے لاٹ, خاص طور سے امام خمینی کے بعد جنہوں نے ولایت فقیہ کی کتاب لکھ کے ایک بالکل نئی ڈائریکشن دی شیعہ تھاٹ کو. لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ان کی قدیم کتابیں, اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی آرڈنری بک, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا 4 بیسک بکس جو ہم کتب اربعہ کہتے ہیں, ان کے اندر یہ صحابہ کرام کا جو نیگیٹو پورٹریل ہے یہ جگہ جگہ پہ ہے. اور میں نے آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری تفصیل بھی پیش اسی وجہ سے کی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از جسٹ اے ہوکس اور سم تھنگ وچ از اے بلف اور فالس الارم. نہیں, دس از فاؤنڈ ان دیئر بکس. اچھا, اس کے بعد آپ جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ تفضیل علی کی ہے. یہ تفضیل علی تو ہے نا, خود اقبال کہتے ہیں کہ ہے طبیعت میں اس کے تشیع بھی ذرا سا, سنی ہم نے تفضیل علی اس کے زبانی. تو یہ تشیع جو علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں, یہ تفضیل علی کا جو معاملہ ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے, یہ بالکل شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات کہ حضرت علی ہی کے پاس قرآن تھا, انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اس کو جمع کیا, وہی اس کو لے کے آئے. اور وہ روایت آپ یاد کیجئے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ان روایتوں کے مطابق کہ جب میں گزر جاؤں یا میں دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں تو یہ جو میں نے آپ کو حکم دیا ہے یہ قرآن آپ نے ان کے پاس لے کے جانا ہے. اور حضرت علی کا اپنا جو اس کے اندر سٹانس تھا وہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو کہ نازل ہوئی بھی ہو اس کا مجھے پتہ نہ ہو, اور کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو نازل ہوئی بھی ہو اور اس کی ایکسپلینیشن میرے پاس نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو جگہ جگہ پہ ملے گی شیعہ لٹریچر کے اندر کہ جہاں حضرت علی کی سپیریورٹی. دیکھیے اس وقت ہم حضرت علی کی حیثیت کو ہرگز کم نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یعنی نعوذ باللہ ہم کوئی نیگیٹیوٹی ان پہ ہم ایٹریبیوٹ کریں. نہیں, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں جو شیعہ لٹریچر ہے وہ ایسی بیان کرتا ہے ان کی تفضیل جو خود بھی وہ جس کے وہ قائل نہیں تھے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب جمع ابی بکر پڑھی ہے تو حضرت علی خود یہ کہتے ہیں کہ اول من جمع القرآن ابی بکر. یعنی یہ ان کے اپنے الفاظ دوسرے ہیں بالکل. ہوا وہی ہے کہ ان کے رخصت ہو جانے کے بعد جو ان کے فالوورز ہیں جیسے کہ ہو جاتا ہے, جیسے حضرت مسیح کے ساتھ ہوا. حضرت مسیح نے کبھی اپنے آپ کو عبداللہ نہیں کہا لیکن ان کے فالوورز نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. بالکل ایسے ہی حضرت علی نے اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں پوز کیا کہ کوئی وہ بہت سپیریئر ہیں. لیکن چونکہ یہ پولیٹیکل تحریک تھی شروع میں, بعد میں پھر اس کے اندر ایک ریلیجس ایلیمنٹ بھی ایڈ ہو گیا. تو تفضیل علی کا کیا مطلب ہے؟ سپیریورٹی آف علی. یہ اس لٹریچر میں آپ کو نظر آئے گی اور یہ اس جگہ پہ بھی بہت کامن ہے, جس کے نتیجے میں یہ خود ہمارے ہاں محدثین کا اصول ہے کہ جب کوئی ایسی بات بیان کرے کوئی راوی جس میں اس کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے, گویا کہ اس کی طرف سے وہ اس کا وہ ایک پیٹ سبجیکٹ ہوتا ہے, تو وہ روایت اس کیس میں اس کی معتبر نہیں رہتی. جس چیز میں خود وہ اعتراف کرتا ہے, پھر سم unbiased person has to speak of the same thing. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں تفضیل علی جیسے کہ یہاں بیان ہوئی ہے کہیں اور سے نہیں ملتی. تو یہ اگین دس از اے ویری بگ کوشچن مارک آن آل دیز نیریٹیوز. اچھا, اب اس کے بعد دیکھیے کہ تھوڑی سی کچھ اور پوائنٹس ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جگہ جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت علی نے قرآن مجید کو ترتیب نزولی کے ساتھ جمع کیا ہے نا. یہ بات سنی لٹریچر میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے اور شیعہ لٹریچر میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی نے کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے ایسے کیا ہے. یعنی there is nothing attributed to Ali himself. پہلی بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے when someone is doing something different from the rest, تو the onus rests on that person کہ وہ بتایا کہ میں ایک مختلف کام کیوں کر رہا ہوں. چنانچہ اگر باقی سب لوگوں نے ایک نئی ترتیب سے قرآن جمع کر دیا جو کہ جبریل نے ان کو بتائی بھی تھی اور وہ ترتیب نزولی سے فرق تھی, and حضرت علی supposedly the only person جنہوں نے ترتیب نزولی کے ساتھ قرآن جمع کیا, تو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کہیں کہ بھائی this is the Quran and this is the proper sequence and please don't go after the other sequence. There is no such thing attributed to Ali. ان کے بارے میں ان کے فالوورز کی کیا سرائیاں ہیں. جیسے میں نے کہا ابو القاسم خوئی نے یہ کہا,
علی قرآنی عاملی نے بھی یہ کہا، صرف یہ کہا کہ جی کچھ چیزیں فرق اتنا ہی ہوا کہ دنیا یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کچھ جمع کیا اور بعد میں کیا جمع کیا، اور راویوں نے اس کو خلط ملط کر دیا. ادر دین دیٹ وہ بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ روایتیں ملیں گی. میں نے وہ بہت ساری روایتیں اپنی کتاب میں جمع کر دی ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک آدھی بتاتا ہوں جس سے آپ حیران ہوں گے کہ اصل میں ترتیب نزولی کا جو ورڈ ہے یہ ایک ترجمہ، ایک غلط ترجمے سے پیدا ہوا ہے. یعنی یہ کہنا مقصود ہی نہیں تھا حضرت علی کی جو بعد میں جنہوں نے بات کو رپورٹ کی کہ قرآن مجید کو اگر آپ ترتیب نزولی کے ساتھ جمع کریں گے تو ایسا اور ایسا ہوگا، بلکہ جو ورڈ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں کما انزلہ اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا. اب یہ میں اگر آپ کو عربی میں یہ الفاظ کہوں نا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، اس کے دو مطلب ہوں گے. ایک تو مطلب وہی ہوگا کہ سیکوینس، جس سیکوینس میں اللہ تعالیٰ نے اتارا گویا کہ ترتیب نزولی ثابت ہو جائے گی جیسے کہ کیا. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ باقی روایتیں تائید کرتی ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا اور اس میں کوئی کمی بیشی لوگوں نے نہیں کی. گویا کہ انزلہ اللہ کا کیا مطلب ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کے اندر کوئی باہر سے چیز داخل نہیں ہوئی، قرآن اپنی اوریجنلٹی میں محفوظ ہو گیا. یہ ہے اس کا اصل مطلب. اور یہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک روایت آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خود شیعہ روایت ہے یا شیعہ سورسز میں روایت ہے. ابو رافع سے یہ رپورٹڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ it is found that the prophet in his last illness told Ali, "Oh Ali, this is the book of God, get hold of it." So Ali collected it in a cloth and went to his house. یہ ہم روایت لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں. When the prophet died, Ali sat down to arrange it in the sequence it was revealed, and he was aware of this sequence. یہ ہے بیسکلی جو کہ کرونالوجیکل سیکوینس کو جس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کتنا غلط نتیجہ ہے، کیونکہ جو دوسری روایتیں ہیں وہ بالکل اس کی تردید کر دیتی ہیں کہ یہ جو ہے نا کما انزلہ اللہ ہو، یہ ایکچولی بالکل فرق ہے. جو ورڈز یہاں پہ کوٹ ہوئے ہیں اگر آپ اوریجنل عربک میں دیکھیں گے تو وہ یہ ہیں، یہ دیکھیے الفاظ جو ہیں، یہ یہاں پہ میں کرسر اپنا گھما رہا ہوں نا، فَأَلَّفَهُ اللَّهُ فَأَلَّفَهُ كَمَا أَنزَلَهُ اللَّهُ، یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ it may however be noted that the words of the narrative فَأَلَّفَهُ اللَّهُ فَأَلَّفَهُ كَمَا أَنزَلَهُ اللَّهُ کا مطلب یہ ہے he compiled the Quran the way it was revealed, in the way it was revealed, instead of he compiled the Quran in the sequence of it was revealed. یعنی کما انزلہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترتیب نزولی کے ساتھ قرآن نازل ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ وہ تھا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. He did not make any additions. جیسے کہ اللہ میاں نے نازل کیا تھا کما انزلہ اللہ ویسے ہی جمع کر دیا. اس کا ترجمہ لوگوں نے کر دیا نہیں کما انزلہ اللہ کا مطلب ہے جس سیکوینس میں نازل کیا تھا. نہیں، سیکوینس یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. یہاں یہ زیر بحث ہے کہ کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا. اچھا، یہ اتنی امپورٹنٹ کنکلوژن ہے اور میں خود حیران رہ گیا پڑھ کے ہمارے اپنے جو شیعہ حضرات کے ہاں جو بکس ہیں وہ کتنی زیادہ اس کی تائید کرتی ہیں. دیکھیے یہ الفاظ ابو جعفر کلینی کے ہیں، ان کی کتاب جو اصول بن کافی ہے. کہ ھذا کتاب اللہ عز وجل کما انزلہ اللہ علی محمد وقد جمعتہ بین اللوحین، یہ ورڈز ان کے ہیں. یعنی دس از دا بک آف گاڈ the way God revealed it to محمد، یعنی یہ میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، یہ وہی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اور میں اس کو آپ کے پاس لے کے جمع کر کے آ گیا ہوں. تب یہ دیکھیے ایگزیکٹلی وہی ورڈز ہیں کما انزلہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا. یہاں پہ کوئی ترتیب نزولی نہیں مراد ہے. یہاں علی یہ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائیو، میں آپ کے پاس وہی قرآن لے کے آیا ہوں جو خدا نے نازل کیا ہے، کوئی مختلف قرآن نہیں لے کے آیا. یہ ہے بات، نہ کہ یہ بات ہے کہ جیسے کہ نازل ہوا جس سیکوینس میں نازل ہوا. اور یہ اگلی روایت تو میں نے جو آپ کے سامنے میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں یہ تو اس سے بھی زیادہ ایکسپلسٹ ہے. وہ دیکھیں ورڈز کیا ہیں. اس کے ورڈز یہ ہیں، یہ میں آپ کو لاسٹ ٹائم پڑھ کے سنا چکا ہوں. I heard Ali say, I envisioned the Ajam with their tents in the mosque of Kufa teaching people the Quran in an order it was revealed. In the order it was revealed. I asked him, O commander of the faithful, is it not in the form it was revealed? دیکھیے اب یہاں غور سے سنیے گا اس چیز کو، میں نے اس کو انڈر لائن کر دیا عربی میں بھی. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنزِلَ Was it not in the form it was revealed? ان کا جواب کیا ہے سنیں. وہ کہتے ہیں No. The names of 70 people of the Quraysh and their forefathers have been deleted from it. دیکھیے اس نے صاف بتا دیا کہ یہاں کما انزلہ اللہ کا مطلب ترتیب نزولی تو ہے ہی نہیں. یہاں یہ مراد ہے کہ بھئی جیسے وہ قرآن تھا کیا سارے کے سارا آپ کو ویسے ہی مل گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ویسے نہیں ملا، کچھ لوگوں کے نام نہیں تھے. تو کچھ لوگوں کے نام نہیں تھے. اس نے صاف بتا دیا کہ اصل میں کما انزلہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ترتیب نزولی سے جمع کیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تھا اس کے بجائے کچھ چیزیں اس سے نکال لی گئی ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں سپریٹ کر لی گئی ہیں. تو اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے اپنی ریسرچ میں. میں نے یہ بات شیعہ اسکالرس کے سامنے پیش بھی کیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ خیر نہیں کیا ابھی تک،
لیکن یہ میں اس پہ اتنا کنونسڈ ہوں کہ یہاں یہ ترتیب نزولی کی جو پوری بحث ہے یہ حضرت علی سے منسوب جو بات ہے اس کی غلط انڈرسٹینڈنگ پہ مبنی ہے. حضرت علی سے جو بات منسوب بات ہے وہ کما انزل اللہ میں یہ ہرگز نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے یا ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ قرآن نازل ہوا اسی سیکوینس میں, بلکہ جیسے کہ قرآن نازل ہوا کیا مطلب ہے, جیسے کہ وہ ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. کیونکہ اگر کمی بیشی کی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیے ہاں کی ہے, تو انہوں نے 70 نام omit کر دیے ہیں. 70 نام اگر یہ قرآن جیسے کہ نازل ہوا ہے ویسے کہ ویسا ہی اگر پیش کرتے تو 70 نام جو ہمارے قریش کے اس میں تھے یا ہمارے فادرز کے تھے وہ ہوتے موجود. اس کا کیا مطلب ہے, ان کو نکال دیا گیا. تو اس سے یہ خواتین حضرات بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ ترتیب نزولی کا جو ایک مسئلہ ہے جو سنی روایتوں میں بھی ہے شیعہ روایتوں میں بھی ہے, یہ سرے سے ہی مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ بالکل اور ہے, اور مسئلہ وہی زیادتی اور کمی کا ہے, یعنی اضافے کا اور کمی کا ہے. اور پھر یہ دیکھیے خواتین حضرات کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ میں نے نام دیا کہ کوسچنیبل کرونالوجیکل کمپائلیشن بائی علی. اس کے اندر امام جعفر جو صادق کی میں نے آپ کے سامنے وہ بات کوٹ کی تھی ملا باقر مجلسی کی مرات العقول میں, دیکھیے اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ بائی گاڈ if the Quran was read in the way it was revealed you would have found our names written in the way the names of those prior to us are written in it. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ قرآن اگر وہ سارے کا سارا ہوتا تو ہمارے نام اس میں موجود ہوتے. آپ دیکھیے یہ خود بخود یہ بتا رہا ہے کہ جیسے وہ کا کیا مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کہ وہ نازل ہوا جس سیکوینس میں نازل ہوا, بلکہ یہ ہے کہ جیسے وہ تھا, کما ہوا, یہ کما ہیا the way it was. So I think یہ جو ترتیب نزولی کی پوری بات ہے یہ it has been just mixed up by people. اب آخر میں آپ کو بتاؤں گے کچھ کانٹرڈکشنز ہیں نیریٹیوز کے اندر, وہ آپ میں اس وقت اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاتا, آپ اس کو بعد میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس میں یہ لگتا ہے کہ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ قرآن مجید کی جو لے کے آئے ہیں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس تو پہلے سے ہی قرآن موجود تھا. پھر جو چھٹا نیریٹیو وہ یہ کہتا ہے کہ جو مہاجرون تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن از ود دیم ان دی فارم آف اے مصحف. یاد ہے نا, یہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی قرآن تھا, جبکہ بہت ساری روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت علی ان کے پاس لے کے آئے تھے قرآن تو ایکچولی ان کے پاس کوئی قرآن تھا ہی نہیں صحابہ کرام کے پاس, بلکہ ہوا تو یہ تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب ان کو موقع ملا, جب ہی بیکیم دا کیلف, انہوں نے کہا اچھا میں وہ قرآن منگواتا ہوں حضرت علی سے. حضرت علی نے غصے سے انکار کر دیا. تب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا اچھا اب ہم جمع کرتے ہیں قرآن کو. تو کیا یہ مانا جائے ان کے نتیجے میں کہ یہ صحابہ کرام نے پھر پہلے جھوٹ بولا, کیونکہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا تھا جب حضرت علی لے کے آئے تھے قرآن کہ بھی ہمارے پاس تو اپنا قرآن ہے, تم اپنا قرآن لے جاؤ. روایتیں سے مختلف بات بیان کر رہی ہیں. بعض روایتیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں اس وقت ان کے پاس سرے سے کوئی قرآن نہیں تھا, انہوں نے حضرت علی کو صرف پلٹانے کے لیے کہا تھا. ان کے پاس وہ قرآن آیا ہی تب ہے جب حضرت عمر نے اپنے زمانے میں حضرت علی سے قرآن مانگا اور انہوں نے ریفیوز کر دیا. تب انہوں نے کہا اچھا اگر ریفیوز کریں تو پھر کم سے کم ہمیں اپنا قرآن جمع کرنا چاہیے. تو اس طرح کی بے سروپا آپ سمجھتے ہیں کہ بعض کانٹرڈکشنز ہیں جو اس ان روایتوں کے اندر موجود ہیں. یہ آپ یعنی ان کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں, میں جسٹ ریفرنگ ٹو دیم. اینڈ اب میں آخر میں چاہتا ہوں کہ بہت بریفلی یہ جو ہم نے سندیں ان کی پڑھنی ہیں ان 16 روایتوں کی وہ بہت بریفلی آپ کے سامنے آ جائیں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا یہ بے بنیاد نتیجہ یعنی بے بنیاد اس لحاظ سے کہ نتائج جو ہم نے عکس کیے ہیں وہ درایت کے لحاظ سے درست ہیں, یہ روایتیں بھی اس قابل نہیں ہیں جیسے کہ سنی روایتیں ہوں. کب یہی حال ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور یہ ایکسیپٹنس اور ریجیکشن از ناٹ مائی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو پوائنٹ ٹوورڈز دی فیکٹ دیٹ ہاؤ Shia scholars themselves have actually one after the other rejected these narratives. Lekin in spite of this rejection, these narratives still play a role in determining the collection of the Quran vis-a-vis Hazrat Ali. اب دیکھیے, سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا ایک کتاب سلیم ابن قیس ہے نا, جو پہلی 2 روایتیں تھیں وہ کتاب سلیم ابن قیس سے ہیں اور وہ بڑی بنیادی روایات ہیں. اور یہ سلیم بن قیس کون ہیں؟ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ہیں. ان کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں دیکھیے ابن الغزائری, یہ آپ نے کبھی شاید نام ہی نہ سنا ہو. یہ ابن الغزائری شیعہ اسکالر ہیں, اور شیعہ اسکالر نہیں ہے صرف, ہی از اے شیعہ رجال اسکالر, وچ مینس کہ جو شیعہ رجال ہیں, رجال کا کیا مطلب ہے جو راوی ہوتے ہیں جو کسی روایت کو نریٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. میں اس کی عربی کو اسکپ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جلدی سے میں یہ بتا سکوں کہ سلیم ابن قیس کی حیثیت کیا ہے شیعہ لٹریچر میں, جس کے اندر وہ قرآن مجید کلیکشن کی روایتیں ہیں. دیکھیں کیا کہتے ہیں. The book is a fabrication. There is no doubt about it. And there are clues which testify to what we have said. Among them is that Muhammad ibn Abi Bakr, یہ اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے, میں I am just going to leave out this تفصیل, آپ اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن what is absolutely certain is کہ جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کتاب سلیم بن قیس نے
حضرت علی کی نسبت سے جو کچھ بیان کیا یہ بالکل گپ ہے اور یہ ہم اس کو نہیں مانتے, اور گپ کے بارے وجہ ہی بتا دیے. یہ دیکھیے یہ سب سے اوپر حضرت علی ہیں جو اگر آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے چین آف نریشن کو بتانا ہو, ان کے نیچے سلیم بن قیس ہیں, وہ ان سے سنتے ہیں, اور سلیم بن قیس سے نیچے ایک اور شخصیت ہے, ان کا نام ہے ابان ابن ابی عیاش. تو یہ 3 سٹیپس میں خبر واحد ہے, اور تینوں سٹیپس میں سلیم ابن قیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ he has actually fabricated that book and the person who has fabricated it is one of his own students, اور وہ کون ہے؟ ابان ابن ابی عیاش. تو یہ کتاب کی وہ حیثیت ہے کہ جو شیعہ لٹریچر خود بیان کرتی ہے, اور ابن غزالی غیر معمولی آدمی ہے اس سلسلے میں. اچھا یہ not just شیخ I mean as I said it's not just الغزالی. Look what شیخ مفید says. شیخ مفید آپ کو معلوم ہے he is another extraordinary شیعہ personality. وہ کیا کہتے ہیں؟ حاضل کتاب غیر موثوق بھی, سوری میں اردو پڑھتا ہوں, انگلش پڑھتا ہوں. This book is not reliable and it is not permissible to act on what most of it says. There are many discrepancies and falsehood in it. So it is appropriate for a religious person to refrain from acting on everything it says. یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسی کی تیسی پھیر دی ہے انہوں نے تصحیح الاعتقاد میں, اور یہ کہا ہے کہ a person should seek refuge with the scholars regarding the narratives it contains so that they can inform him about the right among them from the wrong. یعنی یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے, اس پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا شروع کی 2 یا 3 روایتیں, وہ تو اس کے نتیجے میں بالکل ہی ریجیکٹڈ قرار پاتی ہیں, جس میں یہ کہا گیا کہ ایک بکری جو ہے وہ قرآن کا کچھ حصہ کھا گئی, یا حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن مجید کے اندر فلاں فلاں جو صورتیں ہیں ان میں سے اتنی آیتیں مسنگ تھیں, سورہ حجرات کے برابر تھی, بہت بڑی تھی, 90 آیتیں تھیں اور اب اتنی رہ گئیں, اور سورہ احزاب جو تھی وہ سورہ بقرہ کے برابر تھی اور اب اتنی رہ گئی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے خود ہی ڈسمس کر دی ہیں تنقید کے بعد. میں ابھی ابان ابن ابی عیاش کے بارے میں کامنٹ اسکپ کر رہا ہوں, میں نے آپ کو زبانی ہی بتا دی ہیں کہ یعنی انریلائبل پرسنالٹی ہیں. میں نے یہ پہلے 2 نیریٹیوز کا آپ کے سامنے محاکمہ کر دیا. تیسرا نیریٹیو جو ہے جو یعنی سوری پہلے 4 نیریٹیو اس کے اندر آ جاتے ہیں, یعنی ہم نے 16 نیریٹیوز پڑھے ہیں. تو فرسٹ 4 of them are basically cited from the Kitab of Sulaym ibn Qais, which has been authored by Sulaym ibn Qais by his student actually, who is Aban ibn Abi Ayyash, who is absolutely unreliable. تو وہ تو کتاب اس طرح سے بالکل فارغ ہو جاتی ہے. not only روایت کا جو پرابلم ہے وہ تو ہے ہی, روایتن بھی ہو جاتی ہے. جو 5ویں روایت ہے اس کے بارے میں شیعہ اتھارٹیز یہ کہتے ہیں it is reported through a sound chain of narration which ends on one of their imams who is امام جعفر صادق. اب یہ روایت سندن بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی وہ پرابلم نہیں ہے, لیکن خواتین حضرات یہاں وہ میں آپ کو امپورٹنٹ ہسٹری کا پرنسپل چاہتا ہوں بتانا کہ جس میں نہ شیعہ کا اعتبار کیا جا سکتا ہے نہ سنیوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. یہ تاریخ کا اعتبار ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایک شخص جو آئی وٹنس نہیں ہے, امام جعفر صادق جو ہیں ہی از ناٹ این آئی وٹنس, یعنی ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے, حضرت علی کا انتقال ہو چکا تھا 40-42 ہجری میں, 40 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے ہیں. تو وہ اگر حضرت علی سے کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس سے قطع نظر کہ ہم سنی روایتوں پہ گفتگو کریں یا شیعہ روایتوں پہ, یہ روایت ہی منقطع ہے. یعنی 80 ہجری میں ایک آدمی وہ بات بیان کر رہا ہے جو حضرت علی سے منسوب ہے, اور حضرت علی کی وہ بات جو وہ کر رہے ہیں وہ صرف ان کے زمانے کی نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے. چنانچہ یہ جو پرنسپل ہمارے شیعہ بھائیوں نے اننسیٹ کیا ہے کہ ان کے امام سے روایتیں ساری مانی جائیں گی, اسی کی ایک مثال ہے. دیکھیے امام جعفر صادق ان کے امام ہیں, غالباً 5ویں امام ہیں. ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی روایت بیان کر دی ہے تو ہم اس کے انقطاع کو نہیں دیکھیں گے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ مرفوع ہے کہ نہیں ہے, وہ خود ایک اتھارٹی ہیں. لیکن تاریخ کے لحاظ سے یہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس لیے کہ تاریخ طور پر یہ ضروری ہے کہ جو آدمی جو کچھ بات بیان کر رہا ہو یا تو وہ اس کی کوئی سند بیان کرے, لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور اپنی سوچ نہ بتائے اور وہ اس ایونٹ کا آئی وٹنس نہ ہو تو ہسٹوریکلی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں شیعہ حضرات اگر میں تنقید کروں گا تو میری بات نہیں مانیں گے, اس لیے کہ وہ امامس کو اتھارٹی سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اتھارٹی سمجھ بھی لیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہسٹوریکلی ایک شخص جو ہے وہ 80 سال کے بعد کوئی بات بیان کرے اور اس کی سند بیان نہ کرے. جو اس کے بعد جو 6ٹھی روایت ہے اس کو علامہ باقر مجلسی خود کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے. 7ویں روایت جو ہے بلکہ 7, 8 اور 9 ان کی اپنی کوئی چین آف نریشن ہی نہیں ہے, لہٰذا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 6ٹھی روایت آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جابر بن یزید الجوفی ہیں جو کہ اچھا سب سے بڑی جو خواتین حضرات جو اتھارٹی ہے نا شیعہ لٹریچر کے اندر, بایوگرافی کے اندر, یعنی رجال کے اندر, یہ نجاشی ہیں. ان کی جو کتاب ہے میرے پاس یہاں شاید ہو, خیر وہ بیسکلی الرجال کے نام سے وہ ہے, اینڈ ہی از ون آف دا پریمیئر اسکالرز آف شیعہ رجال. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلط ہیں. مختلط کا کیا مطلب ہے؟ بھول جاتے ہیں, اختلاط کا شکار ہو جاتے ہیں,
اور اس کے بعد ایک اور اس کے اندر فیلسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ امام باقر جو ہیں یہ ان پہ یہ اس کی سند کا انتہا ہوتی ہے. تو جیسے امام جعفر صادق ہیں ویسے امام باقر ہیں، تو اور ان کے والد بھی ہیں. تو امام باقر کے اوپر جو سند ہے ایگزیکٹلی اس کا بھی وہی حال ہے کہ حضرت علی کے ساتھ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، 40 ہجری میں وہ فوت ہو گئے تھے، یہ 57 میں پیدا ہوئے ہیں. اور یہ وہ اگین یہ وہی ہسٹوریکل ڈسکنیکشن کی بات ہے کہ چونکہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر امام نے کوئی بات بیان کر دی ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. میں ایز این آبزرور ایز اے ریسرچر یہ کہتا ہوں کہ اس میں ہم آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سنی اور شیعہ، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پرنسپل آف ہسٹری، ہسٹوریکل کرٹیسزم، اینڈ دیٹ از آئیدر یو نریٹ اے چین آف نریشن اینڈ لیٹ اس جج دیٹ چین آف نریشن، ادروائز ہم یہ کہیں گے یہ روایت منقطع ہے. اور خاص طور سے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ درایتن بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو حال امام ابو جعفر صادق کا ہے وہی امام باقر کا ہے، فرق صرف زمانے کا ہے، لیکن دونوں نے حضرت علی کا زمانہ نہیں پایا، اور حضرت علی سے کوئی بات اگر وہ منسوب کرتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جو 7ویں روایت ہے اس میں المنخل جو ہیں ایک راوی ہیں جو بالکل ناقابل اعتبار ہیں، اس کی آپ تفصیل آرام سے پڑھ سکتے ہیں. بعض اور راوی بھی ہیں اس کے اندر جو سنان ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہی از آلسو سم ون ہو از ناٹ ٹرسٹ وردی. جو 12ویں روایت ہے وہ جو ہیں وہ روایت جو ہے وہ سسپیکٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ایک اور راوی ہیں ابراہیم ابن اسحاق النہاوندی جو بہت ایک امپورٹنٹ آدمی ہے. اگین یہ ابن الغزائری ہیں، not any Sunni رجال person. ابن الغزائری himself says that he is an unreliable person which makes that narrative dubious. 13ویں اور 14ویں جو روایت ہے وہ تبرسی کی جو احتجاج ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ہے ہی انکمپلیٹ چین آف نریشن، یہ درمیان سے شروع ہو جاتی ہے، یہ روایت ہی منقطع ہے، لہٰذا یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. 15ویں روایت کی سرے سے کوئی چین آف نریشن نہیں ہے. اور جو 16ویں روایت ہے اس میں پھر جابر بن یزید الجوفی ہیں جس کے بارے میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں، جو ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو پڑھا. اور ان کے بارے میں نجاشی as I said he is the first person, he is the most celebrated Shia authority. وہ کیا کہتے ہیں؟ ضعیف جداً. ضعیف جداً کا مطلب ہے ایکسٹریملی سسپیکٹ، اور ابن الغزائری ان کو صرف ضعیف کہتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے خواتین حضرات کی یہ 16 کی 16 روایتیں خود جو شیعہ حضرات کی جو اپنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسیسمنٹ ہے انہی کو اگر آپ سامنے رکھ دیں گے تو یہ ناقابل اعتبار قرار پاتی ہیں. تو میں ان کنکلوژن یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو شیعہ حضرات کا کی ہم نے روایتوں کا مطالعہ کیا پچھلی دفعہ اور ان کا ہم نے تجزیہ کیا، آج یہ کسی بھی لحاظ سے نہ سند کے لحاظ سے اور نہ ہی کسی طرح سے روایت کے لحاظ سے درایت کے لحاظ سے یہ ایکسیپٹیبل قرار پاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس وقت ہماری جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کا موقف یہی ہے، ایز اے سیٹ میجورٹی کا موقف یہی ہے کہ حضرت علی کے پاس اصل قرآن ہے جو یا تو قیامت کے نزدیک آئے گا اور یا آخرت میں وہ پیش کریں گے. اور سنی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ یہ کہتی ہے، اس کے برعکس جیسے میں نے کہا لاسٹ ٹائم کہ ان کا جو پورا نیریٹو وہ ایک انکمپلیٹ نیریٹو ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اللاجیکل ہے. یعنی شیعہ کا تو آئی وڈ سے بیس لیس ہے، لیکن سنی نیریٹو اللاجیکل ہے. یعنی دونوں کو اگر آپ ملا لیں ایک بیس لیس ہے ایک اللاجیکل ہے. اللاجیکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے وہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر کے پاس جب حضرت علی قرآن کے بعد آتے ہیں جمع کرنے کے بعد، اور ان کو کیا مسئلہ پڑا ہوتا ہے؟ ان کو مسئلہ یہ پڑا ہوتا ہے کہ بھئی تم نے میری بیعت کیوں نہیں کی؟ تو وہ آ کے یہ کہتے ہیں جی بیعت نہ کرنے کی وجہ تھی کہ میں تو قرآن میں دیکھ رہا تھا رأیت کتاب اللہ یزاد فیہ ہے، میں تو قرآن کو دیکھ رہا تھا اس میں لوگ اضافے کیے جا رہے تھے، they were adding some verses، تو میں اس لیے رک گیا تھا. It was not that I had stopped coming from you because I did not want to pledge my allegiance. یہ وجہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بیعت نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وجہ ساری کی ساری یہ ہے کہ میں قرآن مجید میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اضافے کر رہے ہیں and I wanted کہ میں یہ اضافے نہ ہونے دوں. وہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی زبردست بات آپ نے کی ہے، آپ چلے جائیں. وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد روایتیں بالکل خاموش ہو جاتی ہیں. اگین دس از سم تھنگ ویری لاجیکل اینڈ ایبسولوٹلی ڈز ناٹ میک سینس کہ ابو بکر جیسے آدمی کو یہ بتایا جائے کہ قرآن میں اضافے ہو رہے ہیں، حضرت علی یہ کہیں کہ میں اضافے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایک طرف تو یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے بلانے میں یہ رپورٹ کیوں کی ہے؟ ان کو تو خود آگے آنا چاہیے تھا اگر اضافے ہو رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں جی آپ میرے ساتھ آئیں میری مدد کریں تاکہ ہم اضافوں کو روکیں. دوسری طرف حضرت ابوبکر رک گئے اس چیز پہ کہ اچھا اگر تم یہ کر رہے ہو تو کرتے چلے جاؤ. یعنی پرسن آف ابوبکر اسٹیچر اگر یہ روایتیں ٹھیک ہیں ان کو تو آگے بڑھ کے کہنا چاہیے تھا اچھا اضافے ہو رہے ہیں، مجھے بھی دکھاؤ کہاں ہیں وہ اضافے، آئی وڈ لائک ٹو کم اینڈ ہیلپ یو آؤٹ. تو اس طرح سے آپ یہ کہیں کہ there is an abrupt stop in those Sunni narratives which actually I'm sorry کہ میں نے سخت لفظ استعمال کیا ہے لیکن I still stand by my word کہ وہ انتہائی illogical ہیں. they just end abruptly. شیعہ جو روایتیں ہیں they don't end abruptly, they make a complete story and a complete picture, but unfortunately neither is it supported by historical criticism nor through the content that it conveys.
تو ان دا اینڈ آئی کین کلیئرلی سے کہ شیعہ اور سنی روایتیں اس پوری کی پوری کلیکشن کے بارے میں بالکل ناقابل اعتبار ہیں. ایٹ بیسٹ جو کچھ مانا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے اشارہ بھی کیا کہ حضرت علی نے اپنے لیے کوئی قرآن مجید لکھوایا یا لکھا خود، اور اپنے یوز کے لیے انہوں نے یہ لکھا. نہ اس کے اندر کوئی اضافہ یا کمی کا ایشو ہے، نہ اس کے اندر یہ صورتحال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک اور قرآن ہے اور صحابہ کرام کے پاس ایک اور قرآن ہے اور قیامت کے دن وہ آئے گا اور حجت تمام کرے گا کیونکہ آپ نے میرا قرآن ایکسیپٹ نہیں کیا. Although the Shiites still adhere to this view, but in my humble opinion, none of these two are tenable in any way because none of them stands to the test of historical criticism. Thank you very much for bearing out with me. So اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. I don't expect کہ آپ اگر سوال نہیں بھی ہیں, doesn't matter whether you agree with the matter which is presented or maybe if you have a difference of opinion. The question only is کہ یہ جو مواد آپ کے سامنے رکھا گیا 2 یا 3 نشستوں میں حضرت علی کے حوالے سے، یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ مسلمانوں کا نقطہ نظر کے بارے میں مغرب سے بات کرتے ہیں یا کسی اورینٹل اسکالر سے بات کرتے ہیں، اس میں کسی ایک نقطہ نظر کو آپ نے بیان نہیں کرنا ہوتا ہے. یعنی ہم ایکسٹرنلی مسلمان ہیں، وی آر سنیز اینڈ شیعہز ٹوگیدر، سو دس کی ناٹ ہیپن. جو انفارچونیٹلی ہیپن ہوتا رہا ہے کہ ہمارے سنی حضرات نے شیعہ حضرات کی روایتوں کو انٹرٹین ہی نہیں کیا. جب بھی ان کے ہاں کوئی تاریخ القرآن پہ کتاب لکھی جاتی ہے، شیعہ روایتیں زیر بحث نہیں آتی بلکہ وہ الٹا کنڈیم ہوتی ہیں اور ان کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہی معاملہ اگرچہ شیعوں کا رویہ آئی وڈ سے اس پہ بہت بہتر ہے. یعنی انہوں نے جو ان کے ہاں جو غلطیاں ہیں وہ دوسری ہیں، لیکن انہوں نے جب بھی اپنے سورسز کو بیان کیا تو کبھی اس کو نہیں کیا کہ بخاری یا مسلم یا جو دوسری کتابیں ہیں ان کو نگیٹ کیا ہو. چنانچہ میرے پاس جو سب سے بڑا اس وقت شیعہ سورسز کا سافٹ ویئر ہے اس کا نام ہے مکتبہ اہل البیت، اور اس کے اندر کوئی بے تحاشا کتابیں ہیں. آئی تھنک جو شیعہ میجر کتابیں 4500 وہ ساری کی ساری میرے پاس ہیں. تو میں جب اس میں لٹریچر ان کا پڑھتا ہوں تو جو وہ سورسز اپنی کتابوں میں کوٹ کرتے ہیں، یعنی وہ واحد سافٹ ویئر ہے جس کے اندر وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن شیعہ اور سنی بکس دے آر فاؤنڈ ایٹ ون پلیس. بٹ دس از ناٹ دا کیس ود سنی لٹریچر. ان کے ہاں تعصب ہے شیعوں کے خلاف. سنی لٹریچر یہ کرتا ہے کہ صرف وہ کتابیں اپنے ہاں وہ سائٹ کرتے ہیں جن کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں. شیعہ لٹریچر کو انہوں نے کبھی قابل اعتنا نہیں سمجھا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس کو ایک نان ایکیڈیمک رویہ کہتا ہوں، اور اسی وجہ سے شیعہ سنی ڈیوائڈ پیدا ہوئی ہے. آپ جتنا مرضی اختلاف کر لیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تسلیم نہ کریں دوسرے کو. اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی آپ کے اندر کوئی موافقت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اتفاق کر لیں. موافقت کا یہ مطلب ہے لیو ان ہارمنی ود ایچ ادر. یہ پیدا ہو نہیں سکتی. انفارچونیٹلی ہماری مسلم امہ شیعہ سنی ڈیوائڈ میں جو اس وقت بھی بٹی ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے، آئی وڈ سے اس میں زیادہ قصور وہ سنی حضرات کا زیادہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے شیعہ لٹریچر کو ٹوٹلی ایسے کہتے ہیں ڈسمس کر دیا ہے. they have forsaken it, abandoned it, and you will not find any Shia literature being quoted in Sunni books, even مطلب کہ ایک سائٹیشن کے طور پہ ایز این ایکسیپٹیبل. کبھی آپ کہیں کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے ہمیں سے اختلاف ہے لیکن ہے موجود. اس کے برعکس گالم گلوچ، غصہ اور ایک ٹوٹل ڈسمسل پہ وہ بات پہنچ جاتی ہے جو انتہائی ایک نان اکیڈیمک رویہ ہے. اور آئی تھنک جیسے ہم حق پسندی کا ہم تلقین کرتے ہیں تو حق پسندی کا تقاضا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کروں اور کہ میں نے اتنے سال جو اس پہ کام کیا میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اس میں شیعہ حضرات کی جو دیانتداری ہے اور اس معاملے میں جو ان کی لٹریچر کے ساتھ تمسک ہے اور ایک فیئرنیس پائی جاتی ہے. مطلب جو کچھ نہیں جس کو ہمیں اختلاف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا ہو دوسرے لٹریچر کو. ایز اے سیڈ یہ مکتبہ اہل البیت جو ہے یہ پوری کی پوری سارے لٹریچر کو وداؤٹ اینی بائس پریزنٹ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہماری مسلم ہیریٹیج ہے، آپ نے جو چاہے اس سے ایکسیپٹ کر لیں. تو آئی وش یہ وہ ہارمنی ہمارے ہاں سے ریسیپروکیٹ ہو باقی سنی حضرات کی طرف سے، لیکن یہ خواب ہی ہے. اللہ کرے کہ کبھی یہ خواب اس کی تعبیر ہو سکے. تو مجھے کچھ اتنا ہی کہنا ہے. اب آپ کے پاس اگر اس موضوع سے کوئی سوال نہیں ہے تو آپ کوئی اور سوال بھی کر سکتے ہیں. We have a raised hand by Adila. So Adila, go ahead. So بہت انٹرسٹنگ کلاس ہے. ہمیں تو یہ سب چیزیں پتہ ہی نہیں تھی، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ٹائم لگے گا جی جی اس کو سمجھنے میں. ہاں جی بالکل. مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ واٹ واز دا پوائنٹ کہ انہوں نے شیعہ جو نیریٹو ہے کہ کچھ قرآن کا حصہ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، تو اس کو چھپانے کا کیا مقصد ہے یا کیا وجہ ہے کہ وہ بعد میں سامنے آ جائے گا کہ قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے اللہ کی طرف سے آخری، تو کیا فائدہ اس کو چھپانے کا؟ وہ تو انہوں نے بیان کر دیا نا.
ظاہر ہے وہ یہ اس کو بالکل ببانگ دہل تو بیان نہیں کریں گے, بالکل بلیٹنٹلی تو نہیں کریں گے, لیکن اشارہ انہوں نے کر دیا کہ کچھ آیتیں ایسی تھیں جو ان کے بارے میں موجود تھیں جن کو نکال دیا گیا, جو ان کی حیثیت کو بیان کرتی ہوں گی کہ ان کو ہی خلافت ملنی چاہیے تھی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کی جو حیثیت ہے وہ دوسرے صحابہ سے برتر ہے, اور ان کو وہ اکلیم نہیں ملا, ان کو رسپیکٹ نہیں ملی, اس کے برعکس ان کے خلاف جنگیں ہوئیں, ان کے خلاف قتال ہوا, ان کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا, ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا. تو یہ جو کلاسیکل شیعہ نقطہ نظر ہے جس میں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دے ہیو بین ہیوملیٹڈ, مے بی دے ہیو بین رانگ, دے ہیو بین ڈپرائیوڈ آف دیئر رائٹس, تو وہ اس کا ایک یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, ہم پرسیکیوشن کو سہ لیں گے, لیکن نیئر دی اینڈ آف ٹائمز اصل بات نمایاں ہو جائے گی کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے. کہ جب وہ پاور میں آئیں گے یا ان کے جب امام ہو جائیں گے تو نہیں, پاور میں تو دیکھیں ابھی بھی ہیں, دیکھیں پاور میں تو ابھی بھی ہیں, بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ وہ پاور میں, ایران میں تو آپ کو معلوم ہی ہے, عراق میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بعض جگہوں پہ. نہیں, یہ نہیں وہ کہتے ہیں وہ قرآن مجید امام غائب لے کے آئیں گے, ان کو وہ القائم بھی کہتے ہیں, ان کو امام مہدی بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیئر دی اینڈ آف ٹائمز جب وہ امام آئیں گے جو ان کے 12ویں امام ہیں, جو ان کے آخری امام ہیں, جن کے آنے کے بعد قیامت آ جائے گی, وہ لے کے آئیں گے اور پھر آخر میں حجت تمام کریں گے. یعنی یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں آئیں گے, تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی خود کو موقع تھا کہ وہ اپنے زمانے میں اس کو نافذ کر سکتے تھے, ظاہر ہے جب اپنے وقت کے امام تو بن ہی گئے تھے, خلیفہ بن گئے تھے, لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو ہم تو ظاہر اس پہ تنقید یہ کریں گے کہ یہ بات ہی صحیح رپورٹ نہیں ہوئی, لیکن شیعہ حضرات اس کا جواب ایسے دیں گے کہ نہیں, وہ فساد کو بچانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو. تو اس کے جواب میں پھر آپ ایک سوال اٹھا سکتے ہیں کہ وہ فساد تو پیدا ہوگا ہی ہوگا جب بھی آپ کوئی نیا قرآن ریویل کریں گے, یا کہیں گے جی کہ اصل قرآن یہ ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے, تو یو اسٹل کریٹ لاٹ آف ڈس آرڈر. تو یہ ساری وہ آپ کہہ لیں تنقیدات ہیں یا اعتراضات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دیم. ٹھیک ہے سر. سر آپ جیسے بتایا آپ نے کہ کافی بعد میں یہ نریٹرز جمع ہوئے 100 سال کے بعد, تو یہ لگتا ہے ایسا کہ جیسے یہ اٹس لائک اے پلان وہ ٹو کریٹ اے رفٹ بٹوین دی. ویل آئی تھنک یہ جو اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز ہیں, میں جنرلی کوشش کرتا ہوں ہم اس سے دور رہیں, کیونکہ اس کے اندر بہت سارا کنجیکچر آ جاتا ہے, بہت ساری انسان سپوزیشن کرتا رہتا ہے. اس کے بجائے کہیں بہتر ہے کہ آپ کے پاس فیکٹس جو ہیں ان کا انالیسس کیجیے. دیکھیے میں نے اسی لیے کوشش کی, جو 16 روایتیں آپ کے سامنے میں نے لاسٹ ٹائم پیش کی ہیں, یہ ایز فار ایز آئی ہیو ریسرچڈ اینڈ اٹ ٹک می اے لانگ ٹائم ٹو کور دی شیعہ پورشن وین آئی واز اسٹڈنگ. بہت ٹائم میں نے لگایا, میں نے شیعہ اسکالرس کے پاس گیا, ان سے گفتگویں کی, ان سے ملا, تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے جس میں یہ محسوس کروں کہ سم تھنگ از امس. تو میں دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 16 روایتیں ہیں جو ان کی پورے لٹریچر کے اندر نمائندہ روایتیں ہیں, اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آئی تھنک کافی ہے کہ آپ انالیسس کریں, بجائے اس کے کہ آپ یہ انالیسس کریں کہ وہ راوی کہاں آئے تھے, کیسے آئے تھے. نہیں, آپ کے سامنے وہ روایتیں آ گئی ہیں, آپ کے سامنے وہ راوی آ گئے ہیں, اور آپ کے سامنے ٹول آف ہسٹوریکل کرٹیسزم موجود ہیں. دیٹس اٹ. سو یو واٹ یو آر ڈوئنگ از, جو آپ کے پاس فیس ویلیو پہ جو چیزیں ہیں اس کا انالیسس کر رہے ہیں, وہی کافی ہونا چاہیے. یہ جو ڈیپر ڈاؤن ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی بہت زیادہ فروٹفل ہے. آئی آلسو تھنک اٹ از ناٹ ویری اکیڈیمک. جی سر, وہ تو ہے, لیکن مطلب ایک ذہن میں خیال تو یہ آتا ہے نا کہ اتنے سالوں بعد ایک اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں, تو وہ چیز تو ہوتی ہے اکیڈیمکلی, تو ظاہر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اسی طرح سے ایکسرسائز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. آئی وڈ اسٹل سے جی بالکل ٹھیک ہے, بعد میں ہی آئی ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایز اے پولیٹیکل گروہ بعد ہی میں نمایاں ہوئے ہیں. پہلے تو دیکھیے کوئی تمیز نہیں تھی اس میں, شیعہ سنی they were never treated as a separate group. This divide actually became very gradually clear, and therefore books were written. اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جتنا زیادہ اس وقت شیعہ لٹریچر ہے, اگر آپ کا سنی لٹریچر آپ کے سامنے ہی ہے نا, تو شیعہ لٹریچر اس کے ڈبل یا ٹرپل ہے. یعنی ہر معاملے میں, چاہے آپ فقہ لے لیجئے, چاہے آپ تاریخ لے لیجئے, چاہے آپ حدیث لے لیجئے, چاہے آپ کچھ بھی لے لیجئے, وہ ان کے ہاں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں زیادہ تر تو عجم سے پیدا ہوئے ہیں, وہ کہیں زیادہ ہیں. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابو جعفر طبری, جن کی تاریخ طبری ہے, ان کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ وہ خود ایک شیعہ ہیں. اسی طرح سے بہت سارے اور جو ہیں جیسے الواقدی ہیں یا بعض اور ہسٹورینز ہیں, ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی شیعہ لیننگز ہیں. تو وہاں جو لیننگز ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میلان ہے, لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ وہ میلان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد بھی اس طرح کے تھے. تو میں ان چیزوں سے صرف نظر چاہتا ہوں کہ ہم کریں, اور جو فیکٹس آپ کے پاس وہ خود پیش کر رہے ہیں, ہم نہیں, وہ پیش کر رہے ہیں, اسی کا تجزیہ کریں. پلیز اپنا سوال پوچھیے.
جی میرا سوال یہ ہے کہ اب بھی جو ہے شیعہ اور سنی اسکالر جو ہیں، اب جیسے آپ نے سارے فیکٹ بتا دیے، آپ نے اپنی ریسرچ کی ہے، مطلب یہ اب اکٹھے بیٹھ کے ایک بیانیہ قرآن کے سلسلے میں کیوں نہیں دے سکتے؟ اب بھی یہ پولیٹیکل ریزنس ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم تاریخ کا پہیہ الٹا گھمائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک ایسا آپ کہہ لیں فرقہ وجود میں آ چکا ہے جو ایک احساس محرومی کی جگہ پہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا حق مارا گیا ہے. تو وہ تو تبھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں نا کہ ان کا حق، ان کے مارے جانے کے بارے میں کم سے کم اگر کچھ نہیں اعتراف تو کر لیا جائے کہ ہاں اب تاریخ کا پہیہ تو الٹا گھمایا نہیں جا سکتا، لیکن واقعی ان کا حق ہے جو مارا گیا تھا، جو یوزرپ کیا گیا تھا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ اکٹھے تو تب بیٹھیں گے نا کہ جب یہ جو بیسک رفٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے. وہ اپنے آپ کو محروم کی جگہ پہ سمجھتے ہیں. پھر دیکھیں مزید ایک چیز جو ان کے ہاں پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ائمہ معصومین جو ہیں، جن کے جو 12 امام ہیں، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حیثیت کم و بیش وہی ہے جو کسی نبی کی ہوتی ہے. وہ ویسے ہی مطاع ہے، وہ کہتے تو نہیں ہے یہ ورڈ، لیکن ان کی حیثیت معصوم الخطا کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ they cannot err, which is of course the only thing which a prophet cannot do. So without calling them prophets, they are attributing the same status to their imams as a prophet. یہ بھی ظاہر ہے کہ دوسری سائڈ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ یہ اتنا بنیادی اختلاف ہے، ایک امامت کا کانسیپٹ اور ایک یہ کانسیپٹ کہ ان کو شدید احساس ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو حق سے ان کو محروم کیا گیا. کہ اگر یا تو آپ کی تلافی کریں یا یہ مانیں کہ تاریخ میں غلطی ہوئی تھی اور ہمیں زیادتی کی تھی، ظاہر ہے پھر تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی. لیکن اگر یہ آپ نہیں مانیں گے اور آپ کہیں گے جی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پھر کیسے کوئی اتفاق وجود میں آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن وہ جو حضرت علی کا معاملہ ہے اس میں تو مطلب سنی مطلب جو اسکالر ہیں وہ تو آسانی سے مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی انہیں پہلے ملنی چاہیے تھی امامت، یا مطلب پہلے وہ خلیفہ ہونے چاہیے تھے، نہیں ملے، ٹھیک ہے. لیکن دوسری جو بات آپ بتا رہے ہیں اس میں تو پھر مطلب نہیں ہو سکتا نا. نہیں، پہلی کو بھی کیسے مانا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی کے بارے میں بھی جو سنی حضرات کا موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پہ جو خلافت دی گئی حضرت ابو بکر کو سب سے پہلے، وہ مسلمانوں کے وہ متفق علیہ لیڈر تھے اور اسی اصول پہ دی گئی، وہ کوئی نامنی نہیں تھے. دیکھیں شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نامنیٹ کیا تھا حضرت علی کو، اور ایک لحاظ سے ان کا انتخاب خداوند تعالیٰ نے کیا تھا حضرت علی کا ٹو سکسیڈ دا پروفٹ. تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے نا. تو اس کو تو کوئی بھی دوسرا اسکالر نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے لیے کوئی پروف چاہیے. بھئی ہم ماننے کو تو مان لیں گے، اگر انتخاب کیا گیا تو بتائیں قرآن خالی ہے، کوئی صحیح روایت اس سے خالی ہے. الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو نقطہ اختیار کیا وہ تھا امرہم شورا بینہم کا. انہوں نے تو نامنیشن کے بارے میں سرے سے ہی کبھی اس کو صحیح نہیں سمجھا. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بات ہے جو کوئی بھی آدمی اس کو صحیح نہیں سمجھے گا. تو دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں، آپ اس پہ غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ڈیوائڈ ہے وہ I mean it cannot be repaired, I think so. میرا پلیز آپ پوچھیں. سر بہت بہت شکریہ اتنی انفارمیٹیو لیکچر کا. میں نے لاسٹ ویک میں اس کو بڑے غور سے سنا، دوبارہ سنا، اور آج بھی بہت زیادہ زبردست آپ کا لیکچر تھا اس کے بارے میں. سر مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں یا سوچ رہی ہوں اس طرح سے کہ محمد رسول اللہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن پاک ہمیں کچھ بتا رہا ہے. تو قرآن میں آج 1400 سال کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں سیرت اس وقت میں پڑھتی ہوں اور میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. 1400 سال ہم سب یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سر اس وقت محمد رسول اللہ جبکہ سب کے سامنے موجود تھے اپنی حیثیت میں، رسول اللہ کی حیثیت میں موجود تھے، تو حضرت عمر نے بھی ان سے فیض حاصل کیا، حضرت علی نے بھی، ابو بکر نے بھی، اور دوسرے صحابہ اکرام نے بھی. تو جب ہم یہ روایتیں سن رہے ہیں اور ہم دوسری بھی صحیح بخاری کی بھی ہم تو پوری ایک سیریز پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ بہت ساری ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے آپ کے ساتھ. تو سر مجھے یہ بات میں یہ دیکھ لوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً ہی صحابہ کرام اتنے ہمارے اعلیٰ اور سپر جو صحابہ کرام ہیں، اسپیشلی ہمارے یہ 4 صحابہ کرام، تو سر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سب ایک دوسرے کو نا نیچا دکھانے کی کوشش میں. یہ روایتوں سے اگر ہم دیکھیں، اگر یہ ہم روایتیں جب پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ تو محمد رسول اللہ کے سائے میں پلے بڑھے ہیں اور ان سے تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا.
तो मुझे तो वैसे ही रिवायत समझ में नहीं आ रही. मैं एक अदना सी स्टूडेंट हूँ सर आपकी, और मुझे मेरा छोटा सा दिमाग है, उसमें भी मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये रिवायतें अजीब लग रही है सुनते हुए. तो क्या वजह है कि हमारे स्कॉलर्स इसको इस तरह से नहीं देख रहे जिस तरह से आप हमें पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं. और दूसरी बात मैं इसके साथ एक और बात ऐड कर दूं सर, ताकि आप एक साथ इसका जवाब दीजिएगा. दूसरी बात ये कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे. तो इतनी वाज़ेह हिदायत के बाद भी हम ये सब कुछ क्यों देख रहे हैं कि जो उन्होंने हमें, जैसे मिसाल के तौर पर लास्ट वीक आपने कहा कि 2 आयतें हमें नहीं मिल सकी थी, और फिर अब भी आपने यही सब कुछ बताया कि जी कोई कुछ कह रहा है, कोई रिवायत कुछ कह रही है. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नबी अल्लाह ताला ने तो ये फरमा दिया ना कि नज़ूल हुआ है और इसकी हिफाजत हम करेंगे, तो अल्लाह ही ने इसकी हिफाजत लेनी थी. फिर हम इन सब रिवायतों के पीछे क्यों भागते हैं, क्यों देख रहे हैं इसको? देखें, उसकी बड़ी वजह सादा सी वजह है ना कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 2 चीज़ें मिली हैं. एक कुरान मिला है और एक उनके अक़वाल मिले हैं, इनकी कॉन्वर्सेशन मिली हैं. ऑफ कोर्स एस्टैब्लिश प्रैक्टिस तो मिली ही है. तो अब ये एक सवाल है ना कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बातें हमें मिली हैं, उनको फिर हम कैसे जज करें. तो ये मैंने आपको जब हदीस हमने पढ़नी शुरू की थी तो मैंने आपको 1 या 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में ये बताया था कि सहाबाए कराम ने जब ये महसूस किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गुफ्तगुएं कर रहे हैं और जो बड़ी मुफीद हैं, तो उन्होंने उनको बयान करना शुरू कर दिया. लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जब उन्होंने बयान करना शुरू किया तो हर तरह के लोगों ने बातों को बयान किया. ज़रूरी नहीं है कि बात सही तरह से रिपोर्ट हुई भी हो, तो उनको तारीख की तनकीद से गुजारना ज़रूरी था. ये वो चीज़ थी जो पहली 2 या 3 सदियों में कुछ हुई, और उसके नतीजे में बुखारी, मुस्लिम और इस तरह से अगर आप अबू जाफर कुरैनी को शामिल कर लें, अल-काफ़ी वगैरह किताबें वजूद में आई. ये काम होते रहना चाहिए था. यानी इमाम बुखारी के बाद मजीद स्कॉलर्स पैदा होते कि जो इमाम बुखारी ने जमा की हैं मजीद उन पर तनकीद करते, और जो बाद में आने वाले हैं वो बचने वाले पे मजीद तनकीद करते, ताकि और रिफाइन होनी जाती हिस्ट्री और तारीख और हदीस. क्योंकि देखिए वो सारा एक ह्यूमन इंडेवर है. ये काम पहली 3 सदियों के बाद रुक गया, या 4 सदियों के बाद, और 1000 साल तक हम अब एक जमूद का शिकार रहे हैं, स्टैग्नेशन का शिकार रहे हैं, जिसमें तकलीद को असल मजहब बना दिया गया और ये कहा गया कि जो कुछ उन्होंने कह दिया आपने उसको एक्सेप्ट करना है. तो ये जो कुछ आपका सवाल है उसकी कंफ्यूजन असल में दूर हो जाती है अगर आप ये जहन में रखें कि अगर तो वो तहकीक और तनकीद का जो प्रोसेस शुरू हुआ था पहली 3 सदियों या 4 सदियों में, वो अगर जारी रहता तो आपको बहुत सारा रिफाइंड मवाद मिलता. उस पर एक एब्रप्ट स्टॉप लगा दिया गया, और 1000 साल के जमूद के अंदर इक्का दुक्का लोग पैदा हुए हैं इसके अंदर, लेकिन वही इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन का शिकार रही है. और उम्मत का जो डोमिनेंट मजहब था वो ये है कि जो कुछ हो गया है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, और लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. तो जब आप ये ऐसा कर लेंगे तो फिर इससे कोई मुख्तलिफ नतीजा हो नहीं सकता. देखिए ना, ये तो ऐसे ही है कि जैसे किसी चीज़ की तामीर में खराबी मुज़मर हो, उसकी तामीर इस चीज़ पे हुई है कि अब आपने गौर फिक्र नहीं करना, जो आपको मिल गया उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना. अगर ये चीज़ अगर उस वक्त ख़त्म हो जाती है और लोग इसको एक्सेप्ट ना करते और ये कहते कि भाई ये इसके नतीजे में मसाइल पैदा होंगे, नहीं, ऐसे इसके बजाय बिल्कुल दूसरा रवैया अख्तियार किया गया, तो अब आपको फिर तरह तरह की बातें मिलेंगी. तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए. अगर आप उम्मत की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पर नजर रखेंगी तो आपको ये महसूस होगा कि दिस इज एक्चुअली व्हाट शुड हैव हैपेंड. यही होना चाहिए था जो हो रहा है. इससे कोई मुख्तलिफ होता तो आपको हैरानी होनी चाहिए थी. तो सर ये वजह है कि हमारे जितने भी, मैं माजरत के साथ ये कह रही हूँ कि जो स्कॉलर्स हैं वो बस रट्टा लगा के बैठ गए हैं कि अब हमने यहाँ से हिलना नहीं है, इन चीजों को देखना नहीं है, इसको समझना नहीं है. देखिए हम हरगिज़ किसी स्कॉलर की हमें इस्तिग़फ़ाफ़ हम नहीं करेंगे. इस्तिग़फ़ाफ़ का मतलब है हम उनको कोई बिलिटल नहीं हम करना चाहते. देखिए, एक होती है टाइड ऑफ टाइम, वक्त की रॉ से आप कहते हैं, उसके बारे में जब एक इज्तिमाई फैसला कर लिया जाता है. देखिए, जब उन्होंने फैसला किया तो उसकी कुछ मसलहतें थी, नई जो चीजें थी, आइडियोलॉजीज लोग मुतारिफ हो रहे थे. यूनान से जो बहुत सारा इल्म था वो ट्रांसलेट होकर आ रहा था. ग्रीक फिलॉसफी के आप इन्फ्लुएंस में थे. लोगों के यहाँ फिरका बंदी पैदा हो रही थी, तरह तरह के फिरके बन रहे थे, नए खल्क़े कुरान की तरह के, जिस तरह से है ना कि कुरान क्रिएटेड है या नहीं है. इल्म कलाम वजूद में आ रहा था जो कि बहुत इन्फ्लुएंस था एलियन आइडियोलॉजी से. तो ये एक दौर था जिसमें हमारे उलमा ने ये देखा कि भाई इससे तो अगर आपने हर एक आदमी को सोचने पर आज़ादी दे दी तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा. तो उन्होंने इस तकलीद को एक बना दिया. अच्छा, तकलीद से मेरी मुराद ये है कि ना सिर्फ आम लोगों पे तकलीद को उन्होंने नाफिज कर दिया बल्कि स्कॉलर्स को भी नाफिज कर दिया. यानी स्कॉलर्स का क्या मतलब है कि एक आदमी जो हनफी पैदा हुआ है उसको पैदाइशी तौर पर अगर हनफी है तो आखिर तक हनफी रहना चाहिए, अगरचे उसको इमाम हनीफा या उनके प्रिंसिपल से इख्तलाफ हो. तो ये थी जो डेथ नेल जिसे कहते हैं ना, कि एक है आम लोग तो शायद मुकल्लिद ही होते हैं, लेकिन जिस चीज ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया वो असल में ये था कि
اسکالرلی لیول پہ آپ نے تقلید کو ایک لحاظ سے روا کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں اب اہل حدیث اہل حدیث ہی رہے گا. اس زمانے میں تو خیر اہل حدیث نہیں تھے, اس زمانے میں حنبلی تھے یا ابن تیمیہ کے فالوورز تھے جو بعد میں اہل حدیث بن گئے. تو آپ نے یہ کہا کہ جو آدمی جس سیکٹ میں پیدا ہوا ہے اس کو اسی سیکٹ کے اندر رہنا ہے کیونکہ وہ اس کی بقا اسی کے اندر ہے. یہ رویہ تھا, یعنی آپ کہہ لیں کہ کچھ انہوں نے خطرہ محسوس کیا, اس خطرے کا ایک حل پیش کیا. وہ حل ٹھیک نہیں تھا لیکن وہ خطرہ بالکل ٹھیک تھا. وہ حل اگر اور پیش کرتے تو یہ مسئلہ نہ پیدا ہوتا, لیکن جب انہوں نے حل کر دیا تو پھر دیکھیے زمانہ میں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر حمید الدین فراہی کی پیدائشی کا انتظار کیا جانا پڑا, جو پیدا ہوئے اس سے کتنے ہزار سال کے بعد, 1000 سال کے بعد جا کے, جنہوں نے پھر اس چیز کو توڑا شدت کے ساتھ. اور صرف اس طرح سے نہیں توڑا کہ کچھ بات کر دی, بلکہ انہوں نے علوم کو ایک نئی اٹھان سے اٹھایا اور یہ بتایا کہ دیکھیے ہمیں جو قرآن دیا گیا تھا, جو کتاب دی گئی تھی, ہم اس سے کتنے دور نکل گئے ہیں. ہم کہتے تو یہی ہیں کہ روایات جو ہیں وہ قرآن کے سبسروینٹ ہیں, لیکن امام شافعی نے بالکل شروع میں, دیکھیے ایک اور بھی آپ ذہن میں رکھیے, میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے اہل حدیث جو تھے یا حدیث کی اس حیثیت کو حجت قرار دینے میں وہ سب سے بڑے آدمی امام شافعی ہیں. تو امام شافعی نے 3rd سینچری میں اور پہلی کتاب جو انہوں نے اصول فقہ کی لکھی الرسالہ, اس کے اندر یہ بالکل درج کر دیا کہ اگر ایک روایت ہے وہ آپ کو سمجھ میں اگر نہیں آ رہی تو یہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے. وہ اصل میں روایت بنیادی طور پہ قرآن کی شرح کر رہی ہے اگر وہ ریلائبلی رپورٹ ہوئی ہے. یہ وہ ایک واٹر گیٹ یا واٹر شیڈ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے نتیجے میں ایک اتنا بڑا ایک ایشو پیدا ہوا جس کو پھر سب نے ایکسیپٹ کر لیا بتمام و کمال, اور وہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ کا سرسری علم ہوگا تو آپ کہیں گے یار انہوں نے تو بڑی غلط بات کی. نہیں, اگر آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ ایشوز ان کے سامنے تھے, ان ایشوز کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی. آج ہمارے لیے بڑا آسان ہے تنقید کر کے کہہ دینا کہ آپ نے تو غلط حل تجویز کیا تھا, لیکن شاید اگر ہم بھی اس زمانے میں زندہ ہوتے اور ہم دیکھ رہے ہوتے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں, ہم بھی شاید ان کے قائل ہو جاتے. تو ہمیشہ علم کو علم کی جگہ پہ رکھیں. اگر کوئی آدمی کسی پرانے آدمی کی تصحیح کرتا ہے تو یہ مت سوچیں کہ وہ پہلا آدمی بے وقوف تھا. نہیں, پہلا آدمی جو ہے وہ اپنے حالات کے سامنے رکھ کے بہت ساری چیزوں کا شکار ہوتا ہے اور ایک دانہ حل پیش کرتا ہے, لیکن کوئی اور آدمی اس سے بہتر حل پیش کر دیتا ہے. اب یہ اگر 1000 سال کا وقفہ نہ آیا ہوتا تو شاید بہت پہلے ہی وہ اصلاح ہو چکی ہوتی, لیکن یہ جمود نے ہمارے ہاں ایسا مسئلہ پیدا کیا کہ اب ہم بے حیثیت ہو کے رہ گئے. تھینک یو. اگلا سوال عمران احمد کا ہے. عمران پلیز پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ قرآن یا حدیث کے لحاظ سے اینڈ سیکنڈلی آپ کے اوپینین سے کیا یہ فکرہ بندی اور سیکٹریزم before the end of time کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ is there any indication of that from روایتیں؟ because I assume کہ اسلام آنے سے پہلے جب جوڈیزم آیا, کرسچینٹی آئی, تو اس میں بھی فکرہ بندی ہوئی, human nature کہ الگ الگ گروپس بنے. But obviously prophets آئے and they try to address that and regroup people. Obviously اب کوئی prophet تو نہیں آئیں گے, لیکن ایسی کچھ انڈیکیشن قرآن میں روایتوں میں جو انڈیکیٹ کرتی کہ before end of time کچھ ہوگا یا we have to live with this. نہیں, ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے اور قرآن کا زیادہ تر یہ موضوع بھی نہیں رہا. بلکہ اگر آپ قرآن اور روایتوں سے آگے بڑھ جائیں اور ببلیکل لٹریچر کا مطالعہ کریں تو جو اس کے اندر بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریولیشنز, جو یوحنا عارف کا مکاشفہ کہلاتا ہے, جو جان دا ڈیوائن جن کا نام ہے, جان دا ڈیوائن کا جو آخری اگر آپ مکاشفہ پڑھیں گے بک آف ریولیشن میں پڑھیں گے وچ از دا لاسٹ بک آف دا بائبل, تو اس میں تو اس سے بات بالکل مختلف بیان ہوئی ہے. اور انفیکٹ جو کچھ ابھی تک انہوں نے ہسٹری بیان کی ہے وہ بالکل حرف بہ حرف صحیح نکلی ہے. اور اس میں جو یہ بات بیان ہوئی وہ یہی ہے کہ قیامت سے پہلے پھر یاجوج و ماجوج کا غلبہ ہوگا اور وہ یورش کریں گے. یورش کا مطلب ہے حملہ کریں گے, اور مکہ اور مدینہ صرف ان کی حملے سے بچ جائیں گے, باقی جو ساری دنیا ہے اس کو کانکر کر لیں گے اور تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس سے پہلے جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ اب تک ہسٹری میں بالکل ٹھیک یعنی ثابت ہوا ہے. یعنی اس نے بتایا کہ کیسے سامی جو ہیں, سیمائٹس جو ہیں وہ غلبہ حاصل کریں گے, اور ہیمائٹس جو ہیں اس سے پہلے غلبہ حاصل کریں گے, کیسے سارے معاملات آگے بڑھیں گے. اور پھر یہ بتایا کہ نیئر دی اینڈ آف ٹائم جو ہیں وہ گوگ اور میگوگ یا یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ دنیا کے جو کارنرز ہیں یعنی انسرکل کریں گے پوری دنیا کو, اینڈ دین دے موو ان سائڈ اینڈ دے کانکر ایوری پارٹ آف دا ورلڈ ایکسیپٹ مکہ اینڈ مدینہ. جب وہ اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور مکہ اور مدینہ میں, تو یہ اس بک آف ریولیشن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک آگ آئے گی اور ان کو تباہ کر دے گی, اور اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی.
تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں یہ بتائے کہ ہم کسی اور کا غلبہ اس کے بعد ہو سکتا ہے، بلکہ یہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ عروج و زوال کا ایک پورا نقشہ ہے کہ ایک قوم عروج پہ جائے گی، پھر اس پہ زوال آ جائے گا، پھر ایک اور قوم ہے اس پہ عروج آئے گا، پھر زوال آ جائے گا ٹل دا ٹائم دا ڈے آف ججمنٹ ارائیوز. سو یہ وہ ہے کہ جو آپ بائبل میں دیکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ بات کہ اگر آپ کہیں کہ اس سے کوئی نکلنے کی بات بیان ہوئی ہے تو کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری پاپولر روایتیں جن کو مجھے اتفاق سے انفارچونیٹلی ان سے اتفاق نہیں ہے، وہ یہ ضرور بتاتی ہیں کہ حضرت مسیح جو ہیں، جیزس جو ہیں، وہ نیئر دی اینڈ آف ٹائمز آئیں گے. یہ کرسچن روایتیں بھی یہ بیان کرتی ہیں اور جو ہماری کتابوں میں بھی روایتیں کہ نیئر دی اینڈ آف ٹائمز آ کے وہ ہیل سیٹ رائٹ دا سچویشن. امام مہدی بھی آئیں گے، حضرت مسیح بھی آئیں گے، اور دونوں جو ہیں خاص طور سے امام مہدی جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو برائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور حضرت مسیح جو آئیں گے اس کے نتیجے میں سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اسلام لے آئیں گے اور ایک ہی مذہب کے پیروکار ہو جائیں گے، اور حضرت مسیح ہی کی کاوش سے یاجوج اور ماجوج جو ہیں ان کی جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو وہ تباہ کرنے کا باعث بنیں گے. یہ ہے جو ہماری روایتیں بیان کرتی ہیں. لیکن جیسے میں نے کسی اور موقع پہ اس پہ تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ یہ روایتیں سند کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، لیکن یہ پاپولر بلیف، اس وقت پاپولر کا کیا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ پاپولر بٹ ہمارے اسکالرز بھی اور ہمارے عام جو لوگ ہیں وہ سب اس کو مانتے ہیں. اینڈ دے آر ویٹنگ فار مہدی اینڈ مسیح، اینڈ بیکاز دے آر ویٹنگ فار دیٹ فیکٹ دے ہیو دا ہوپ کہ وہ آئیں گے اینڈ دے ول سیٹ رائٹ تھنگز. کرسچینٹی میں یہ چیزیں جو تھیوڈیسی کے نام سے مشہور ہے، تھیوڈیسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ یہ بات کہ حضرت مسیح نے آ کے وہ خدا نخواستہ تو فیل ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنا جسدی ظہور کیا ایک انسان کی فارم میں، تو وہ تو کوئی دنیا میں کوئی امپیکٹ نہیں چھوڑ کے جا سکے جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر انجسٹس اور یہ چیزیں ختم ہوتی. تو اس نے پھر اس چیز کو جنم دیا کہ نیئر دی اینڈ آف ٹائمز جیزس آئیں گے اور وہ خدا کی جو عدالت ہے اور خدا کی جو اصل بادشاہت ہے جس کو ابو آسمان کی بادشاہی بھی کہتے ہیں وہ اسٹیبلش کریں گے، وہ دنیا میں نافذ کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے کہ جنہوں نے دنیا بنائی اور پھر دنیا جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو گئی، بلکہ انہوں نے موقع دیا لوگوں کو کہ ٹھیک ہے وہ زیادتی کر لیں، لیکن نیئر دی اینڈ آف ٹائمز انہوں نے پھر وہ اس کو کمپنسیٹ کیا اور ایک گرینڈ بادشاہت میں کنورٹ کر دیا. تو یہ تھیوڈیسی کا جو کانسیپٹ ہے یہ کرسٹالوجی کے اندر کرسچن ہسٹری میں موجود ہے، وہیں سے انفلٹریٹ کرتا ہوا مسلمانوں میں آیا. اس سے پہلے جو جوز ہیں وہ ایک مسیح کا تو پہلے انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے حضرت مسیح کا بھی انکار کیا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیئر دی اینڈ آف ٹائم جو تینوں ابراہیمک فیتھس ہیں ان کے جو فالوورز ہیں، چاہے وہ جوز ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ مسلمز ہیں، دے آر آل ویٹنگ فار سم ون ٹو کم اینڈ سیٹ رائٹ دی تھنگس. اینڈ انفارچونیٹلی according to the research that we have done here, none of these three hold any water. So from the Farai, I just know from the Farai school of thought, basically, ہم اپنے بچوں کو اپبرنگنگ دیں کہ sectarianism will remain and just try your best to دیکھیے ایک سیکٹیرینزم ہے جو ابراہیمک فیتھ کے اندر ہے اور ایک سیکٹیرینزم ہے جو ودن دی ابراہیمک فیتھ ہے، مثلا مسلمانوں کے اندر ہے. تو اس کے بارے میں تو دیکھیے اگر رویہ آپ صحیح اختیار کریں گے تو وہ سیکٹیرینزم ختم کیا جا سکتا ہے. دیکھیے سعودی عربیہ پہ آپ جتنی مرضی تنقید کر لیں لیکن وہاں فرقہ واریت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں مذہب کو انہوں نے اسٹیٹ سے متعلق کر دیا ہے. وہاں پہ ریاست کا جو مذہب ہے وہی اسٹیٹ کا مذہب ہے. مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بریلوی اپنی مسجد بنا لیں گے یا شیعہ حضرات اپنی مسجد بنا لیں گے، وہاں مسجد خدا ہی کی ہوگی. تو اگر آپ سیکٹیرینزم ودن مسلمس کی بات کر رہے ہیں تو وہ دے آر سرٹن اسٹیپس وچ کین بی اڈاپٹیڈ اور وہ ختم کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو اصل میں انڈیا اور پاکستان میں یہ بہت نظر آتا ہے یا بنگلہ دیش میں، لیکن کہیں اور جگہ اگر آپ بعض جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کو فرقہ واریت بہت کم نظر آئے گی، اس لیے کہ وہاں پہ جو اسلامک سیمینریز ہیں جو کہ آج آگ اگل رہی ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہی ہیں، وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہیں. وہاں پہ اسلامک یونیورسٹیز ہیں، وہاں مدرسہ سسٹم اس طرح کا نہیں ہے کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی اجازت ہے. تو وہ تو اچیو ابھی بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ صحیح طریقہ اختیار کریں. لیکن انٹر فیتھ اسپیشلی دی ابراہیمک فیتھ کی اگر آپ بات کریں تو اس کی میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی. نہیں وہ انٹر مسلم کی بات تھی. ون فائنل اسمال کلیریفیکیشن پوائنٹ، آپ نے یاجوج ماجوج کو کہا ہے، نہیں دیٹس ہول ادر ٹاپک، لیکن ایک کلیریفیکیشن میں یہ سوچ رہا تھا غامدی صاحب جب بات کرتے ہیں یہ لائن کی تو مینشن کرتے ہیں آٹومنس کو اینڈ یورپینز اینڈ امریکنز ہو ٹیکن اوور آسٹریلیا اور آرین انڈیا میں بھی. آپ نے جب مینشن کیا ہے تو چائنیز جاپنیز کو مینشن کیا ہے، تو جسٹ کلیریفائی کہ آج کی دنیا میں وچ ریس ٹو یاجوج ماجوج ریپرزینٹ؟ Is it the white European, American, Australian races and with some Indian Aryans, or is it the Chinese, Japanese? نہیں وہ دونوں ایک ہی بات ہے، صرف میں بات کر رہا تھا اوریجن کی، وہ بات کر رہے ہیں آج کی.
اوریجن ان کو اصل میں دیکھیں زرد نسلیں کہا جاتا ہے بائبل میں چونکہ یاجوج اور ماجوج کی تفصیل آپ کو بائبل میں ملے گی، تو اگر آپ بائبل میں پڑھیں گے تو دے آر کالڈ یلو ریسز. تو زرد نسلیں یا یلو ریسز دے آر بیسکلی دیز مونگولز اینڈ دیز چائنیز. تو ان کا جو اصل وطن ہے یہ منگولیا اور یہاں کا ہے. اس کے بعد دے اسپریڈ آؤٹ اینڈ وین دے اسپریڈ آؤٹ دے آکوپائڈ ویریس پارٹس آف دا ورلڈ. تو اس کے اندر پھر یہ جو آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، حتیٰ کہ جو آٹومن ٹرکس ہیں، اینڈ یو نیور نو ہم جو ہیں، یعنی ہمیں نہیں پتا اس وقت کہ ہماری بلڈ لائن کہاں ہے. ہم بھی اسی یاجوج و ماجوج میں سے ہی ہو سکتے ہیں. ہماری اوپر جا کے بلڈ لائن جو ہے اس وقت جو پیور ہاشمیز ہیں، جو پیور بنو ابراہیم جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تو یہ ہاشمی کنگڈم ہے جو سعودی عربیہ کا ہے یا جارڈن کے اندر ہے یا بعض موراکو کے اندر لوگ ہیں جو پیور ہاشمائٹس جن کو آپ کہتے ہیں. ادر دین دیٹ یہ سارا خلط بلط ہو گیا. وہ لینیج کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو زرد نسلیں ہیں جن کو بائبل کہتی ہے یہ وہی ہیں جو یاجوج و ماجوج ہیں. اور یہ آج اصل میں دے آر ناٹ جسٹ دا چائنیز بٹ بائی ویریس انٹر میرجز اینڈ کراس میرجز آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آج کی جو مغربی دنیا ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا ہے، کیونکہ اس کو آپ سپریٹ کر سکتے ہیں نا. ہیمائٹس تو نان ایگزسٹنٹ ہیں آلموسٹ، جو حامی نسل ہے. اب جو رہ گئی وہ زیادہ تر سیمائٹس ہیں یا جیفائٹس ہیں. جیفائٹس جو ہیں یہ یاجوج اور ماجوج کے والد دادا ہیں. تو جیفائٹس کے بعد آپ ٹریف کر سکتے ہیں ایز دیز پیپل اینڈ ریمیننگ. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیس آف ایلیمینیشن ہے. If you eliminate the Semites and maybe some of the Hamites which are still inhabiting Africa, parts of Africa, so you can clearly say the rest of the world is actually Japhites, which of course are the Yajuj or Majuj. تو by process of elimination ہم یہ کہتے ہیں کہ آج وہ کون لوگ ہیں. پہلے وہ کون تھے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. آج وہ کون ہیں وہ اگر آپ نکال دیں کہ حامی کون ہے اور سامی کون ہے تو جو بچ جاتے ہیں وہ پھر یہی ہیں جن کو آپ یافت کی نسل کہتے ہیں. اور یافت as I said is the grandfather of these Gog and Magog. اگلا سوال کلثوم عمران کا ہے. کلثوم اپنا سوال کیجیے. ہمیں ریلائبل ہسٹری یا حدیث سے ہمیں یہ چیز کہیں ملتی ہے کہ چاروں بڑے صحابہ کے درمیان کوئی بہت بڑا رفت پڑ گیا یا بہت بڑے لیول پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس چیز کی کہ نبی نے جو ہے وہ خاص پریفرنس دی ہو حضرت علی کو باقی سب میں سے؟ دیکھیے ایک ہے ذاتی طور پہ کسی انڈرسٹینڈنگ پہ تنقید، وہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے پہ سمجھنے سمجھانے کے بارے میں کرتے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت شیعہ سنی ڈیوائڈ ہے جو کہ اصل میں پورٹرے کرتی ہے جیسے کچھ فیوریٹزم ہے، جیسے کچھ نارسسزم ہے، نرگسیت ہے یا اقربا پروری ہے، اس کی کوئی جھلک آپ کو نہیں ملتی ایسی چیز میں. لیکن بعض ہماری روایتوں میں اس کا کچھ نہ کچھ پورٹریل آ گیا ہوا ہے. لیکن دیکھیے اس پورٹریل کو بڑھا بھی دیا گیا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ حضرت علی کے بارے میں یہ جو کہا گیا نا کہ کرم اللہ وجہہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تکریم کی. تو یہ ایک زمانہ تھا جب حضرت علی کو بہت زیادہ کنڈیم کیا جا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھئی ان کے ساتھ آپ جب بھی ان کا نام لیں تو یہ الفاظ آنے چاہیے. تو یہ ایک خاص زمانہ تھا جب حضرت علی واز اے ویری ینگ پرسن اینڈ بیکاز ہی واز گیون سرٹن رسپانسبلٹیز. تو یہ ایک پیدا ہو گئی تھی پرخاش تھوڑی سی، لیکن یہ اتنی ہی تھی جتنی ہیومنس کے اندر ہوتی ہے. بعد میں اصل میں اس کو پروجیکٹ بہت زیادہ کیا گیا، بیک پروجیکٹ کیا گیا. اور پھر بہت ساری روایتیں ایسی ہیں. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ حبیب الرحمان کاندلوی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے مذہبی داستانیں اور اس کی حقیقت. وہ 4 جلدوں میں ہیں، اب تو اس کی 6 ہو گئی ہیں، ان کی زندگی میں 4 تھیں. اس میں ایک پوری جلد ہے شیعہ روایتوں پہ جو حضرت علی کی تفضیل میں اور صحابہ کرام کی کانڈمنیشن میں ہیں. آپ وہ جلد وہ نکال کے پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ روایتیں کتنی کمزور ہیں اور کتنی زیادہ یعنی اوتھینٹسٹی وہ لیک کرتی ہیں. لیکن چونکہ وہ شیعہ حضرات نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ ان کے اپنے ان کو قبول حاصل ہو گیا ہوا ہے، تو وہ جو غصہ یا ایک یہ حیثیت ہے کہ دے ہیو بین ڈپرائیوڈ آف دیئر رائٹ وہ موجود ہے. جدید دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جہاں پہ آپ زیادہ غصہ کر کے ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے. یو کین ناٹ لیو ود ایچ ادر، یو ہیو ٹو بی ٹالرنٹ. تو یہ جدید دنیا کے اندر یہ جو اگر آپ اکیڈیمیا میں دیکھیں گے تو شیعہ سنیوں کے درمیان ایک ٹالرنسی پیدا ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہ جیسے کہتے ہیں نا بقائے باہمی، باعزت بقائے باہمی، اس کو انہوں نے فروغ دینا ہے. Otherwise, as I said, this is something which has existed from a very early part of our history. Adila, please go ahead. سر میں بس پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے جو ابو لہب کا نام آ گیا آپ نے بتایا نا اس کی ایکسپلینیشن، وہ میں سمجھ نہیں پائی کہ انہوں نے کہا کہ باقی نام نکال دی گئے ابو لہب کا نام. یعنی ابو لہب نے کیونکہ پرسیکیوشن کی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مکی دور کے اندر، اگر آپ دیکھیں گے جو 2 لوگ جنہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی وہ ابو جہل تھے اور ابو لہب تھے. تو وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ باقی لوگوں کا بھی نام اصل میں موجود ہوتا، لیکن وہ لوگ تھے جو کنورٹ ہو گئے یا جنہوں نے ملائمت اختیار کی، ابو لہب کا نام رہنے دیا گیا
تاکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہونے کی حیثیت ہے ان کو پتہ لگے, اور جو الفاظ ہے نا کہ ازراءً, تاکہ ان کو یہ بتایا جا سکے کہ دس از سم تھنگ آف این اپوزیشن. تو یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ the rest of them could have been mentioned, but because of the fact that the rest of them became favorable to the Prophet, they were never mentioned. But Abu Lahab never became favorable, so he was left there. یہ وہی ایک غصے کی بات ہے جو بیسکلی اس طرح سے بیان ہوئی ہے. رفیہ پلیز اپنا سوال کیجیے. جسٹ اے کوئک کوسچن. جی. آج کل بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے whether you can wish each other Merry Christmas. میں یہ صرف سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ we also believe in حضرت عیسیٰ as our prophet. جی آپ کا سوال پہنچ گیا, آپ کا سوال پہنچ گیا, اور ظاہر ہے اب تو یہ آپ کو اگلے سال اس کا فائدہ ہوگا میرے جواب کا, لیکن میرا جو مختصر جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی کو ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر آپ کسی کو ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں تو یو آر کنڈوننگ وٹ ایور پیپل بلیو. یہ تو ان کی مرضی ہے. میں تو یہ عیسیٰ ہمارے ایسے ہی پروفٹ ہے جیسے محمد ہمارے پروفٹ ہیں. تو اگر میں اپنے کسی پروفٹ کے بارے میں کسی کو وش کرتا ہوں کہ بھئی ان کا یوم ولادت آپ کو مبارک ہو, I don't see any problem in this. So maybe this will help you next year. اب تو وہ کرسمس جا چکی ہے. Can I celebrate a dinner with them, eat Why with not? them کیوں without نہیں؟ being tipped? بالکل, یہ تو ہر حال میں کرنا چاہیے. اگر وہ بلا رہے ہیں تو دس از اے مینس آف کمنگ کلوز ٹوگیدر. اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہو رہا کہ آپ اللہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں. یہ اٹس اے وائلڈ اسٹریچ آف امیجنیشن جو لوگ کرتے ہیں. یہ تو صرف یہی ہے کہ ان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. یہ وہ برتھ ڈے ہے جو ثابت نہیں ہے کہ برتھ ڈے ہے. بالکل ایسے ہی جیسے 12 ربیع الاول کے بارے میں ثابت نہیں ہے کہ وہ پروفٹ کی برتھ ڈے ہے, بالکل ایسے ہی 25 دسمبر کے بارے میں ثابت نہیں ہے. لیکن چلیں, اگر انہوں نے اپنی طرف سے اس کو مان ہی لیا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ولادت اس ڈیٹ پہ ہوئی ہے, ہم اس کی مبارکبادی آپ کو دے رہے ہیں. آپ کھانا کھائیں, آپ گپے لگائیں, آپ ان کو ملیں. کسی نے مجھے کہا آپ تو نان مسلم, آپ تو بالکل یو آر گوئنگ اوے فرام اسلام, سو دیٹس واٹ آئی ڈسٹرب. رائٹ, آپ نے بہت کلیئرلی بتا ان کو دیا. اگنور کر دینا چاہیے. ہاں دیکھیں, ہر آدمی کو اپنا اوپینین رکھنے کی اجازت ہے. کوئی آدمی کوئی کہتا ہے تو کہ ٹھیک ہے جی آپ کا اوپینین ہے, لیکن میری دانش میں یہ ٹھیک ہے. آپ کے ضمیر کو اور آپ کی عقل کو مطمئن ہونا چاہیے جس بات پہ بھی. اگر ان کا ضمیر اور عقل مطمئن ہے تو ان کو وہی کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں. ان کو ہمیں غلط نہیں کہنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے جو جس پہ ہم مطمئن ہیں. تو دونوں لوگوں کو سانس اور بریدنگ اسپیس دینی چاہیے کہ وہ سانس لے سکیں. کنڈیمنیشن کی کیا وجہ ہے بھائی؟ انسانی آراء ہیں, وہ مختلف ہو سکتی ہیں. ایز سمپل ایز دیٹ. Thank you so much, Dr. Sharad. So, on behalf of the participants, آپ کا بہت بہت شکریہ. And we'll see you inshallah in the next. انشاءاللہ we'll see you next week. اچھا جی, خدا حافظ.